قولہ، جو لوگ روح اور مادے کی حقیقت کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ سرشتی کرم جس کو مرزا صاحب بہت ہی جھوٹے اور حقارت کے لفظوں میں جوڑنا جاڑنا تحریر فرماتے ہیں، اتنا بڑا اور عالی شان کام ہے کہ اس کو سوائے اس سچدہ نند سربگے یعنی علیم و خبیر خدا اور دانائی کامل کے کوئی نہیں بنا سکتا۔ بنانا تو درکنار، اس کی چھوٹی سے چھوٹی چیز کی بابت کہ یہ کس طرح بنی لاکھ کاریگروں میں سے 1,00,000واں حصہ بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اگر یہ ایسا حقیر کام ہے جس کو صرف جوڑنا جاڑنا کہا ہے تو مرزا صاحب یا کوئی اور شخص جو دعویٰ رکھتا ہو یا مرزا صاحب کی سمجھ میں بڑا طاقت والا ہو تو بڑی چیزوں سیارات وغیرہ کو تو کیا بناوے گا، ایک دانہ گندم یا باجرے کا ہی بنا کر دکھلاوے یا کچھ تھوڑے بہت اس کی کاریگری کے اصول ہی سمجھاوے۔ اقول، ہائے اے ماسٹر صاحب، آپ کدھر کو کھسک گئے؟ ذرا اول غور کر کے میرے سوال کو تو سمجھا ہوتا۔ سخن فہمی بھی تو آپ ہی پر ختم ہے۔ میں نے آپ کو کب اور کس وقت کہا تھا کہ خدائے قادر مطلق کی مانند کوئی دوسرا شخص بھی کوئی صنعت بنا سکتا ہے یا بجز اس کے کوئی صنعت کا کام اس کے کاموں سے مشابہ ہو سکتا ہے؟ یہ اعتقاد تو آپ لوگوں کا ہی ہے جس پر میں نے اعتراض کیا تھا، یعنی آپ لوگ ہی تو یہ بات کہتے ہیں کہ جو صنعتیں عالم غیب سے ظہور پذیر ہو رہی ہیں، جن کو دانشمند لوگ کسی ناقص کی طاقت سے برتر سمجھ کر ایک صانع کامل اور قادر اور حکیم اور حی قیوم کی طرف منسوب کرتے ہیں، وہ تمام صنعت کے کام بزوم آپ لوگوں کے اس خداوند کامل اور قادر کے ہاتھ سے نہیں نکلے، بلکہ ان میں سے صرف جوڑنا جاڑنا اس کا کام ہے، اور باقی سب حکمت اور صنعت کے کام اور طرح طرح کے خواص عجیبہ جو ارواح اور اجسام کی ذات میں پائے جاتے ہیں، وہ سب بقول آپ کے قدیم سے خود بخود چلے آتے ہیں، جن کا کوئی موجد اور خالق نہیں، اور نہ خالق کی ان کو کچھ حاجت و ضرورت ہے۔ سو آپ کے اسی عقیدے پر میں معترض ہوا تھا، اور اسی وجہ سے میں نے آپ کو جواب لکھنے کی تکلیف دی تھی کہ جس حالت میں آپ نے روحوں کے وجود کو، جن میں ایسی عجیب صنعتیں اور خاصیتیں پائی جاتی ہیں جو اجمالی طور پر تمام دنیا کی عجائبات پر مشتمل ہیں، خود بخود بغیر حاجت پرمیشر کے مان لیا ہے، ایسا ہی آپ نے اجسام کو اور ان کے تمام خواص کو جو ان میں پائے جاتے ہیں خود بخود تسلیم کر لیا ہے، تو پھر صرف جوڑنے جاڑنے کے لیے جو ایک ادنا کام ہے کیوں پرمیشر کے وجود کی ضرورت ٹھہری؟ سو آپ سوچیں کہ کیا اس سوال کے جواب میں یہی لکھنا مناسب تھا جو آپ نے لکھا۔ میں متعجب ہوں کہ آپ اس سوال کے جواب پر کس غرض اور کس خیال سے یہ بحث لے بیٹھے کہ ایک دانہ گندم یا باجرہ بھی کوئی دوسرا شخص بغیر پرمیشر کے نہیں بنا سکتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی دوسرا شخص گندم یا باجرہ کے دانہ بنانے سے عاجز ہے تو کیا ایسا شخص ان عجائب حکمت و صنعت کے کام کرنے پر قادر ہو سکتا ہے جو روحوں میں پائے جاتے ہیں؟ پھر جس حالت میں کوئی شخص ان عجائب حکمت و غرائب صنعت کے کاموں پر جو روحوں یا اجسام میں پائے جاتے ہیں مقابلہ کرنے کی قدرت و طاقت نہیں رکھتا، تو پھر اگر آپ تالیف اجسام یعنی خدائے تعالیٰ کے جوڑنے جاڑنے کو بوجہ بے نظیر ہونے اس فعل کے صانع کے وجود کی دلیل ٹھہراتے ہیں، اور اسی دلیل سے یعنی تالیف اجسام سے ایک مؤلف کی ضرورت سمجھتے ہیں، تو پھر روحوں میں بھی بوجہ اولا آپ کو ماننا پڑے گا کہ اس جگہ بھی ایک موجد کی ضرورت ہے، کیونکہ جب دو چیزیں ایک ہی صورت اور شکل کی ہوں تو جو احکام ایک پر صادر ہوں وہی احکام دوسرے پر بھی صادر کرنے پڑیں گے، ورنہ ترجیح بلا مرجح لازم آئے گی۔ اور جب ایک جگہ آپ اس بات کو روا رکھ لیں گے کہ اگرچہ یہ کام بے نظیر اور انسانی طاقتوں سے بالاتر ہے مگر پھر بھی خود بخود ہے اور پرمیشر کے بنانے کی اس میں ضرورت نہیں پڑی، تو پھر اسی صورت اور شکل کے کام کی نسبت دوسری جگہ آپ کیوں کر کہہ سکتے ہیں کہ اس میں پرمیشر کی خواہ ضرورت پڑ گئی ہے؟ یہ بات صاف ظاہر ہے کہ اگر پرمیشر کے وجود کی ضرورت ہے تو دونوں طور کے کاموں میں ہوگی، نہیں تو ان میں سے کسی کام کے لیے بھی اس کی ضرورت ماننی نہیں چاہیے۔ یہ کیسا مقابرہ ہے اور کس قسم کی منطق ہے کہ آپ تعریف اجسام میں تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو کچھ خدائے تعالیٰ سے جوڑنا جاڑنا ظہور میں آیا ہے وہ بے نظیر ہے،
اور انسان اس کی مثل بنانے پر قادر نہیں، اس لیے اس تالیف سے ایک مؤلف کی ضرورت ثابت ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا جاتا ہے کہ وہی بے نظیری اور انسانی طاقتوں سے بالا تر ہونا ان عجائبات قدرت میں بھی پایا جاتا ہے جو روحوں میں ہیں، تو تب آپ اس طرف سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اب کوئی آپ کی سمجھ پر روے یہاں سے کہ آپ دو چیزوں کے مشترک استحقاق کو دیکھ کر ایک چیز کو پرمیشر کی مصنوعیت سے باہر رکھ لیتے ہیں اور دوسری چیز کو جو ایک ادنا اور عارضی کام ہے اپنے پرمیشر پر تھاپتے ہیں، مگر ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اور کسی طور کی حجت آپ کے اس مطلب کی تائید نہیں کر سکتی کہ تمام عالم میں سے آدھا دھڑ خود بخود اور آدھا پرمیشر کا محتاج ہے۔ اور یہ جو میں نے ابھی لکھا ہے کہ اجسام کو جوڑنا جاڑنا ایک ادنا کام ہے، یہ میں نے اس لیے لکھا کہ در حقیقت جوڑنے جاڑنے سے کوئی نئی خوبی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ وہی خواص ارواح و اجسام جو روحوں اور جسموں میں چھپے ہوئے تھے کھلے کھلے طور پر نظر آ جاتے ہیں۔ جیسے ایک تصویر کو جب ایک مصفحہ شیشے کے اندر رکھا جائے تو نہایت صفائی اور خوبی سے نقوش اس تصویر کے ظاہر ہو جاتے ہیں، سو یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ تصویر کو آئینے میں رکھنے سے خود آئینہ کوئی ایسا نقش اس میں زیادہ کر دیتا ہے جو پہلے اس میں موجود نہ تھا، بلکہ وہی نقوش جو پہلی تصویر میں موجود تھے اور مصور کے ہاتھ سے نکلے تھے انہی کو آئینہ نہایت عمدگی اور صفائی سے نمایاں کر دیتا ہے۔ سو میں کہتا ہوں کہ اگر اجزائے صغار اجسام میں بطور خود وہ کشش اتصال کی خاصیت نہ ہوتی جس سے وہ اکٹھے رہ سکتے ہیں، تو آپ کا پرمیشر جو خالق اشیاء و خواص اشیاء نہیں ہے کیا کر سکتا تھا؟ اور اگر آفتاب کے بارے میں ٹکڑوں میں جو بقول آپ کے خود بخود ہیں اپنی ذات میں ہی روشن ہونے کی خاصیت نہ پائی جاتی تو کیوں کر اور کس قوت سے پرمیشر ان سب کو اکٹھا کر کے نیر اعظم بنا لیتا؟ سو جاننا چاہیے کہ اگر خدائے تعالیٰ میں ایجادی قدرت نہیں، یعنی اس نے تمام چیزوں اور ان کے خواص کو عدم محض سے پیدا نہیں کیا، تو صرف بعض ترکیبیں نکال کر خواص موجودہ سابقہ سے کام لینا کوئی بڑی بات نہیں۔ انسانوں میں سے بھی تو صناع لوگ اپنے علم خواص کے مطابق طرح طرح کی ترکیبیں اور صنعتیں نکالتے رہتے ہیں۔ حاشیہ: اب تک دانشمند لوگوں نے کچھ خواص ارواح و خواص اجسام و اوضاع پر اطلاع پا کر اور علوم طبی و ہندسہ سے مدد لے کر صدہا عمدہ شکلیں و ترکیبیں نکالی ہیں، اور جیسے جیسے انسان کا علم وسیع ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے وہ صنعت سازی میں ید طولہ حاصل کرتا جاتا ہے۔ ریل کا بخاری طاقت سے چلانا، تار کا بنانا، چھاپے کی ترکیبیں ایجاد کرنا، کیسی کیسی مفید صنعتیں ہیں جن سے گویا تمام بنی آدم کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ایسا ہی انسان نے دوسرے چھوٹے چھوٹے کاموں میں صدہا طور کی کلیں ایجاد کر لی ہیں۔ ہر قسم کی عمدہ گھڑیاں جو خود بخود وقت بتلاتی ہیں، سینے کی مشین، آٹا پیسنے کی کل، کپڑا بننے کی کلیں، برف بنانے کی کل، دودھ میں پانی کی آمیزش شناخت کرنے کا آلہ، بجلی کا صندوقچہ، خود بخود چلنے والا پنکھا، طاؤس جو چابی دینے سے مثل زندوں کے چلتا اور پھرتا اور ناچتا ہے، مرغی کرک جو کنجی دینے سے چلتی ہے، بکرا و کتا جو کنجی دینے سے چلتا ہے، باجے دار کرسیاں جن کو کنجی دینے سے چند عرصے تک باجا بجتا رہتا ہے، ایسا ہی صدہا اور کلیں چھوٹی بڑی ہیں جو حال کے صناعوں نے تیار کری ہیں، اور بمبئی اور کلکتہ اور اکثر دیگر مقامات میں سوداگروں کی دکان پر مل سکتی ہیں، اور یورپ کے اکثر کاریگر دانتوں کی جگہ دانت اور آنکھ کی پتلی کی جگہ آنکھ کی پتلی اور ٹانگوں کی جگہ ٹانگ اور بالوں کی جگہ مصنوعی بال لگا کر گزارا چلا دیتے ہیں۔ بعض حکیموں نے چاند بنا کر اور چڑھا کر محدود حد تک اس کی روشنی سے کام لیا ہے، بعض نے پرند بنا کر کنجی دینے سے ایک حد تک انہیں اڑا کر دکھلا دیا ہے، اور بعض نے مینہ برسنے کی ترکیب نکالی اور کسی حد کے اندر مینہ برسا دیا۔ ایسا ہی قسم قسم کے پھول اور پھل اور موتی اور دیگر جواہرات ایسے بنائے گئے ہیں جو دیکھنے والوں کو حیران کر دیا ہے، اور ابھی انسان کی صانعیت کی کچھ انتہا نہیں، کیونکہ وہ ترقیات غیر محدود کے لیے پیدا کیا گیا ہے جن کی تحصیل کے لیے وہ فطرتاً مشغول ہے۔ منہ
ہاں صرف اتنا فرق ہے کہ جس کو علم خواص اشیاء زیادہ ہوا اس نے زیادہ ترکیبیں نکالیں اور جس کو کم ہوا اس نے کم نکالیں۔ بہرحال بنی آدم نے بھی بلا شبہ حیرت ناک کام کر دکھائے ہیں، اور جہاں کہیں ان کو کوئی خاصہ جدیدہ اشیاء مادی اور ان کی اشکال و اوضاع یا ان کے باہم اختلاط و امتزاج کا مل گیا ہے، وہیں انہوں نے اسی ذریعے سے کوئی کل یا آلہ بنا ڈالا ہے۔ چنانچہ سارا جہان انسان کی عجیب عجیب دستکاریوں سے بھرا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر تم گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے گھر کی تمام ضروریات و اسباب خانہ داری پر نظر ڈالو اور جائیداد غیر منقولہ سے لے کر ایک ایک چیز منقولہ پر نظر اٹھا کر دیکھو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ وہ سب چیزیں جو تمہارے امور معیشت میں کام آتی ہیں انسان کی دستکاریاں ہیں۔ ایسا ہی بری و بحری سفروں میں جو کچھ انسانوں نے اپنی فکر و غور سے صنعتیں ایجاد کی ہیں وہ سیاحوں اور واقف کاروں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اب ہمارا مطلب یہ ہے کہ اگر ہندوؤں کے پرمیشر میں بھی صرف اتنی ہی خوبی ہے کہ مادی و غیر مادی اشیاء کے خواص جو اسے معلوم ہیں انہی میں دست اندازی کر کے اور بعض اشیاء کو بعض سے جوڑ کر صنعتیں نکالتا ہے، تو یہ کچھ بڑی بات نہیں، اور اس صورت میں تو ہمیں اس کی ساری خدائی کی حقیقت معلوم ہو گئی اور ظاہر ہو گیا کہ اس میں اور انسان میں صرف علم کی کمی بیشی کا کچھ فرق ہے، اور ممکن ہوگا کہ انسان بھی اپنے معلومات میں ترقی کرتا کرتا کسی وقت پرمیشر ہی بن جاوے، جس حالت میں شہد کی مکھی میں بھی یہ ہنر پایا جاتا ہے کہ وہ ایسی عقل مندی سے شہد بناتی ہے کہ کوئی انسان اس کی نظیر بنانے پر قادر نہیں۔ پھر اگر ہندوؤں کے پرمیشر میں ایجادی قدرت نہیں تو اگر اس شہد کی مکھی کی طرح صرف جوڑنا جاڑنا اس کا بے نظیر بھی ہوا تو بھلا یہ کیا کمال ہوا۔ اس جگہ کوئی انجان یہ دھوکہ نہ کھائے کہ آریہ سماج والے تو اس بات کو مانتے ہیں کہ گو پرمیشر پیدا کرنے پر قادر نہیں، لیکن وہ اجسام اور ارواح کے جوڑنے جاڑنے سے طرح طرح کی مفید چیزیں تو بناتا ہے، جیسے اس نے چاند بنایا، سورج بنایا، زمین کو عمدگی سے بچھایا، انسان کو آنکھیں دیں، کان دیے، قوت ناطقہ شامہ بخشی۔ سو کیا ایسے ایسے عجائب کاموں سے اس کی قدرت ثابت نہیں ہوتی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سب کچھ علمی وسعت پر موقوف ہے۔ ایجادی قدرت جو کسی شے اور اس کے خاصہ کو عدم سے پیدا کرنے کو کہتے ہیں وہ اسی قدر فعل سے ہرگز ثابت نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ تبھی ثابت ہوتی ہے کہ جب ساتھ اس کے یہ بھی تسلیم کیا جائے کہ خدائے تعالیٰ صرف اشیاء کا جوڑنے جاڑنے والا نہیں بلکہ وہ ان تمام اشیاء اور ان کے جمیع خواص کو پیدا کرنے والا بھی ہے۔ کیونکہ اگر ایسا تسلیم نہ کیا جائے اور خدائے تعالیٰ کا صرف اسی قدر اختیار و اقتدار سمجھا جائے کہ وہ بعض اشیاء کو بعض سے پیوند کر کے ان کے اصلی خواص کو متجلی کر کے دکھا دیتا ہے، تو اس سے صرف اس کے معلومات کی فراخی ثابت ہوتی ہے، نہ قادریت کاملہ۔ وجہ یہ کہ جب جمیع اشیاء خود بخود قدیم سے موجود مان لی جائیں تو ساتھ ہی یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ان اشیاء کے خواص بھی جو بحالت بساطت مخفی طور پر ان میں پائے جاتے ہیں یا بحالت ترکیب کھلے کھلے طور پر ان سے ظہور میں آتے ہیں، وہ بھی سب قدیم ہی ہیں، گو ہم ان پر اطلاع پائیں یا نہ پائیں۔ مثلا خدائے تعالیٰ نے جو آنکھوں کو نہایت عجیب طور سے بنایا ہے، سو اس میں یہ خیال نہیں ہو سکتا کہ آنکھوں کی صرف مجموعی ترکیب کے پیدا ہونے کے بعد خاصہ رویت اس میں پیدا ہو گیا ہے، بلکہ صحیح فلسفی اس میں یہ ہے کہ جو کچھ مجموعی ترکیب میں رویت پیدا ہونے کا نتیجہ نکلا ہے وہ نتیجہ مخفی طور پر ان تمام اجزاء میں پایا جاتا تھا جو پیچھے سے رطوبات و طبقات اور اصبع مجوفہ وغیرہ کی شکل پر متشکل ہو گئے، جن کو آریہ لوگ قدیم اور انادی اور پرمیشر کے دست قدرت سے بالاتر خیال کرتے ہیں۔ چنانچہ اس بات کو پنڈت دیانند صاحب بھی اپنے وید بھاش میں مانتے ہیں اور اپنا اعتقاد یہی ظاہر کرتے ہیں کہ نیستی سے ہستی کبھی نہیں ہوتی، جو ہے وہی ظہور میں آتا ہے اور جو نہیں وہ کبھی ظہور میں نہیں آ سکتا۔ بس اس جگہ انہوں نے آپ ہی تسلیم کر لیا ہے کہ ترکیب اشیاء یعنی جوڑنے جاڑنے میں کوئی ایسی نئی بات پیدا نہیں ہوتی جو پہلے نیست محض ہو اور پھر نیستی سے اس کی ہستی ہو گئی ہو، بلکہ وہی خواص قدیمہ ظہور میں آتے ہیں کہ جو اول میں سے ہی الگ الگ جزوں میں مخفی طور پر موجود تھے۔ اب جب کہ یہ ثابت ہو گیا کہ ترکیب اشیاء میں انہی خواص کا ظہور و بروز ہوتا ہے،
جو پہلے ہی سے الگ الگ ہونے کی حالت میں ان اشیاء میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں ناظرین سمجھ سکتے ہیں کہ اگر مثلاً پرمیشر نے انسان کے جسم کی آنکھ بنائی اور جو اجزائے کارآمد آنکھ کے الگ الگ موجود تھے انہیں ایک جگہ اکٹھا کر کے کام لیا، تو ایسے بنانے میں اس کی کون سی بڑی بھاری خوبی ثابت ہو گئی، کیونکہ دراصل سب اجزاء جن سے آنکھ بن سکتی تھی پہلے ہی سے موجود تھے۔ ہاں ظہور اس خاصیت کا اس خاص ترکیب اور وضع پر موقوف تھا، سو پرمیشر نے اپنی علمی وسعت سے اس خاص وضع و شکل پر اطلاع پا کر اس خاصہ قدیم کو جو بغیر حاجت پرمیشر کے پایا جاتا تھا ظاہر کر کے دکھلا دیا۔ پس اگر پرمیشر کا اتنا ہی منصب اور اسی قدر اس میں لیاقت ہے کہ وہ خواص اشیاء پر وسیع اطلاع ہونے کی وجہ سے تراکیب مختلفہ میں ان خواص کو ظاہر کرتا رہتا ہے، تو اس میں اور دوسرے صناعوں میں کون سا بڑا فرق رہا؟ صرف اتنا ہوا کہ وہ کچھ ہنر میں زیادہ اور دوسرے اس کے چھوٹے بھائی ہوئے۔ قولہ رہا مادہ سو وہ چیز ہے جس کو ہندی میں جڑ پدارتھ کہتے ہیں، جس میں ارادہ یا طاقت ہلنے جلنے کی نہیں، غرض دونوں چیزیں روح و مادہ جو دنیا میں موجودہ ہیں، جن کو مرزا صاحب نے ایک دہریہ کی طرف سے پیش کیا تھا، ایسی ثابت ہوئیں کہ مرزا صاحب کے جوڑنے جاڑنے سے بالکل عاجز و بے خبر ہیں، اور انادی ہونے کی صورت میں خود بخود ان کا جوڑ جاڑ نہیں ہو سکتا، سو اس سے کسی تیسرے بڑی شان والے اور جوڑنے والے کی ضرورت ثابت ہوتی ہے۔ وہ وہی ہے جس کو میں سچدہ نند سروپ اور مرزا صاحب خدائے تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اقولو اے ماسٹر صاحب، آپ کی سمجھ اور فہم کی نسبت کیا کہوں اور کیا لکھوں؟ کچھ ایسے سوئے کہ پھر نہ جاگے، تھکے بھی ہم پھر جگا جگا کر۔ صاحب من، میرا سوال تو یہ تھا کہ جس حالت روح اور جسمی مادہ جن کے ذاتی خواص سے فلسفے میں کتابیں بھری پڑی ہیں بقول آپ لوگوں کے خود بخود ہیں، تو پھر دوسری چیزیں جو اپنی مصنوعیت میں روح اور مادے کے عجائب اور پر حکمت وجود سے کچھ زیادہ نہیں ہیں، کیوں محتاج سانے سمجھی جائیں؟ آپ اس کا جواب دیتے ہیں کہ جوڑنا جاڑنا بجز پرمیشر کے خود بخود نہیں ہو سکتا، تو گویا آپ کا یہ مذہب ہوا کہ پیدا ہونا بجز خدا کے خود بخود ہو سکتا ہے، مگر جوڑنا جاڑنا بغیر اس کے ممکن نہیں۔ سو اسی مذہب پر میں اعتراض کر رہا ہوں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا بڑا بھارا کام پیدا کرنا ہے یا جوڑنا؟ ظاہر ہے کہ پیدا کرنا ہی بڑا بھارا کام ہے۔ سو جب آپ لوگوں کی عقل عجیب نے اس بات کو روا رکھ لیا کہ تمام ارواح و مواد ما جمیع خواص و عجائبات اپنے کے بغیر پیدا کرنے کسی پیدا کنندہ کے خود بخود قدیم سے ہیں، تو آپ پر لازم آتا ہے کہ آپ بعض اشیاء کا بعض سے خود بخود جوڑے جانا بھی روا رکھ لیں، کیونکہ جوڑنا جاڑنا اصل ایجاد اشیاء کی نسبت ایک ناکارہ کام ہے، سو وہ بوجہ اولا خود بخود ہونا چاہیے۔ میرا تو یہ مذہب نہیں ہے کہ جوڑے جانا یا پیدا ہونا خود بخود ہو سکتا ہے، تا مجھے آپ بار بار کہیں کہ کوئی دانہ گندم یا دانہ باجرہ ہی بنا کر دکھلاؤ۔ میں تو آپ کے ہی مذہب پر رو رہا ہوں کہ جس حالت میں ایک دانہ گندم یا ایک دانہ باجرہ نہ خود بخود بن سکتا ہے نہ اس کو کوئی دوسرا بنا سکتا ہے، تو کروڑ ہا اور بے شمار روحیں اور بے شمار جسم کے ٹکڑے کیوں کر خود بخود سمجھے جائیں؟ آپ سوچ کر دیکھ لیں کہ آپ نے اتنے ورق تو سیاہ کیے، مگر ان چیزوں کے خود بخود ہونے پر دلیل کون سی پیش کی؟ اور جب کہ آپ نے کل پر حکمت وجودوں کا جو عالم میں پائے جاتے ہیں خود بخود بغیر ایجاد پرمیشر کے ہونا بغیر دلیل کے مان لیا ہے، تو پھر یہی فتویٰ تالیف اجسام یعنی جوڑنے جاڑنے پر کیوں نہیں لگایا؟ بے شک واقعی امر تو یہی ہے، اور کسی عقل مند کا دل اس بات سے انکار کرنے کی طرف مائل نہیں کہ خدائے تعالیٰ کے کام بے نظیر ہیں، مگر آپ لوگ کب انہیں بے نظیر سمجھتے ہیں؟ آپ لوگوں کے وید پر یہ بات سیاہ سے سیاہ دھبے سے بڑھ کر ہے کہ جو ذات کل فیضوں کا مبدا ہونا چاہیے اس کو ایسا گھٹاتے گھٹاتے نکما کر دیا ہے کہ بس خاک میں ملا دیا۔ سوچو اے آریہ صاحبو، سوچو، کیا آپ لوگوں میں سے کوئی بھی ایسی روح نہیں کہ جو ذرا دل کو آلائش تعصب سے پاک کر کے سوچے؟ اس سوال پر غور کرو کہ وہ چیز جسے ربوبیت کہتے ہیں وہ کیا ہے؟
اس بات کو ذرا دل لگا کر جانچو کہ خدا کس بات کا نام ہے، قوم کیا ہے، برادری کیا چیز ہے، کوئی کسی کا نہیں۔ آؤ خدا سے ڈرو اور ایسی باتیں منہ پر مت لاؤ جن میں اس بے انتہا طاقتوں والے کی توہین ہے۔ کیا تمہیں یہ بات کہتے کچھ بھی شرم نہیں آتی کہ ہماری روحیں بھی بلکہ ہمارے جسم کا ذرہ ذرہ پرمیشر کی طرح خود بخود ہی حق ظاہر ہو گیا اور مخلوق ہونے کی تم پر ڈگری ہو چکی، اب خدا کا بندہ ہونے سے مت بھاگو۔ قولہ، کوئی دہریہ یہ عذر پیش کر سکتا ہے کہ جوڑنا جاڑنا پرمیشر کی طرف سے نہیں بلکہ اتفاقی طور سے ہو گیا ہے، مگر ہم کہتے ہیں کہ اتفاقی طور پر خود بخود باہم مل جانا پرکرتی کا سبھاؤ نہیں ہے، کیونکہ اس میں حرکت کرنے کی طاقت نہیں۔ رہا جیو، یہ اگر اتفاقی طور پر مل سکے تو کہیں اس کا نمونہ ظاہر ہونا واجب ہے، اور اگر لوگ موجودہ طریقہ ہی اپنا ثبوت پیش کریں، یعنی یہ کہیں کہ پرمیشر کو جوڑتے جاڑتے کس نے دیکھا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے طبعی طور پر خود بخود ہو رہا ہے، سو یہی نمونے کے لیے کافی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ گو پرمیشر کو جوڑتے جاڑتے کسی نے نہیں دیکھا، مگر اتفاقی طور پر ملنے والی چیزوں میں انتظام اور کاریگری اور تعلقات ضروریہ نہیں ہوا کرتے جو اب موجود ہیں، لہذا ثابت ہے کہ ان چیزوں کا جوڑے جانا خود بخود نہیں بلکہ ان کا جوڑنے جاڑنے والا بڑا منتظم کامل قدرت والا ہے۔ اقولو، ماسٹر صاحب آپ دہریہ یعنی خدائے تعالیٰ کے منکروں سے کیوں جھگڑا لے بیٹھے؟ در حقیقت آپ لوگ تو تمام ارواح اور اجسام کے ذرہ ذرہ کی نسبت یہی مانتے ہیں کہ ان کا وجود اتفاقی طور سے ہے، یہ نہیں کہ کسی وقت پرمیشر نے ان کو پیدا کیا ہے۔ سو جب کہ آپ نے روحوں اور اجسام کے ذرے ذرے کا ہونا خود ہی اتفاقی طور سے مان لیا، تو پھر آپ تو دہریوں کے ایسے مددگار ہوئے جن کا انہیں شکر کرنا چاہیے، تو پھر ان سے جھگڑا کرنے کا کیا موجب اور بحث مباحثے کی کیا وجہ؟ یار صادق اور دوست موافق سے بھی کوئی لڑتا جھگڑتا ہے؟ کسی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک شخص ایک جگہ سے زنا کر کے یا شراب پی کر نکلا اور نکلتے ہی اس نے شیطان پر لعنت بھیجی۔ شیطان بھی اس وقت پاس کھڑا تھا۔ اس نے بہت محبت اور نرمی کی راہ سے کہا کہ اے بھائی، تو درپردہ بکلی میرے موافق اور میرا مددگار اور فرما بردار اور میری مرضی کے موافق کام کرنے والا ہے، تو پھر کیا وجہ کہ بظاہر میرے پر لعنت بھیجتا ہے اور مجھ سے ناراض ہوتا ہے؟ اسی طرح آریہ سماج والوں کی حالت ہے کہ در حقیقت وہ لوگ دہریہ مذہب پھیلانے کے لیے بڑی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کوششوں کے لحاظ سے دہریوں کے بڑے لائق خدمت گزار انہیں سمجھنا چاہیے، لیکن بظاہر دہریوں سے ناراض ہیں۔ یہ ناراضگی اس قسم کی ہے جو ہم نے مثال مذکورہ بالا میں بیان کی ہے۔ بھلا جس حالت میں جو بات دہریوں کے عین مدعا اور مراد تھی، یعنی کوئی چیز خدا کی پیدا کردہ نہیں، سب چیزیں خدا کی طرح قدیم اور غیر مخلوق ہیں، وہ بات تو ان لوگوں نے آپ ہی مان لی اور اپنے مذہب کی بنیاد قرار دی، تو پھر باقی کیا رہ گیا؟ اونٹ تو نکلا گیا، اب اگر دم باقی رہ گئی ہے تو اس کے اندر جانے میں کون سی مشکلات ہیں؟ ہاں، آپ کو اپنے دہریوں بھائیوں سے مل کر موجد حقیقی کے ماننے والوں کے ساتھ بحث کرنی چاہیے اور ان کو بطور مددگار لانا چاہیے، اور دیکھا بھی گیا ہے کہ بعض آریہ ناچار ہو کر دہریوں سے مشورہ لیتے ہیں تاکہ کسی طرح خود بخود اور غیر مخلوق ہونے پر کوئی دلیل نکل آوے، مگر اے ماسٹر صاحب، آپ لوگ ہزار مخلوق ہونے سے کنارہ کش ہوں، ہم تو آپ کو بندہ خدا بنا کر چھوڑیں گے، آپ کب تک بھاگیں گے اور کدھر بھاگیں گے اور کہاں جائیں گے؟ بھلا اس تقریر سے جو مقولہ متذکرہ بالا میں آپ نے کی ہے، کون سا اثر ہمارے اعتراض پر پڑا، بجز اس کے کہ آپ اپنے ہی قول سے آپ ہی قائل ہو گئے کہ جن چیزوں میں انتظام اور کاریگری اور تعلقات ضروریہ پائے جاتے ہیں وہ خود بخود نہیں ہو سکتی۔ بس دیکھو، اجزاء لا یتجزا میں جن کو ہندی میں پرکرتی کہتے ہیں، خاصیت کشش اتصال پائی جاتی ہے، تبھی تو بجز قصر قاصر کسی جسم کے اجزائے متفرق نہیں ہو سکتے، اور کشش اتصال تعلقات ضروریہ کی جڑ ہے، کیونکہ اگر جز لا یتجزا یعنی پرکرتی میں قوت کشش اتصال نہ پائی جاتی تو پھر جسم کے اجزاء میں باہمی تعلقات پیدا ہونا اور بعض جزوں کا بعض سے مل جانا اور ملے رہنا ممتنع اور محال ہوتا۔
اور روحوں کے وجود میں جس قدر صنعت صانع اور کاریگری پائی جاتی ہے وہ تو ہم کسی قدر بیان کر چکے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ کسی موقع پر بیان کریں گے۔ اور جیسے خدائے تعالی نے اجزاء لا یتجزا میں کشش اتصال رکھی ہے، ایسا ہی روحوں میں قبولیت تعلق جسم کے لیے ایک قوت اور استعداد رکھی ہے، یعنی روحوں میں بھی اجسام کی کشش اتصال کی طرح قبولیت تعلق جسم کی یہ قوت پائی جاتی ہے، جس سے وہ بلا نفرت و کراہت جسم سے ایسے طبعی طور پر تعلق پکڑ لیتے ہیں جیسے ایک محب اپنے محبوب سے یا ایک عاشق اپنے معشوق سے تعلق پکڑ لیتا ہے، جس تعلق کا صدمہ موت سے چھوڑنا اور مفارقت اختیار کرنا ان پر بالطبع شاق اور ناگوار گزرتا ہے۔ سو یہ انتظامی امر ہے جو حکیم مطلق نے روح اور جسم کے باہم ملانے کے لیے پہلے سے قائم کر دیا ہے۔ اگر روحیں اتفاقی ہوتیں اور کوئی ان کا پیدا کرنے والا نہ ہوتا تو پھر کوئی وجہ نہیں تھی کہ بے شمار اور کروڑ ہا روحوں میں سے کوئی بھی ایسی روح نہ پائی جاتی جو مناسبت تعلق بالجسم سے خالی اور اس کے برخلاف ہوتی۔ پھر اگر اتفاق سے یہ مصیبت پیش آ جاتی کہ پرمیشر کو سب روحیں ایسی ہی ملتی جن میں قوت قبولیت تعلق جسم پائی نہ جاتی، تو اس صورت میں پرمیشر کیا کر سکتا؟ کس کاریگر کو کہتا کہ ان تمام روحوں کو توڑ کر نئے سرے مجھے ایسی روحیں بنا دے جن میں تعلق بالاجسام کی قوت پیدا ہو جائے؟ سو اب لیجئے وہ سب باتیں کاریگری اور انتظام وغیرہ کی جو آپ نے ابھی بیان کی تھی، وہ روحوں اور جسم کے ٹکڑوں میں پائی گئیں، جس سے بقول آپ کے واجب ہوا کہ ان کا کوئی موجد ضرور ہو۔ سو لو صاحب، اب تو آپ پر اقبالی ڈگری ہو گئی۔ اخیر پر ہم آپ کو یہ بھی اطلاع دے دینا مناسب سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ دعویٰ جو آپ کہتے ہیں کہ اگر تمام ارواح اور جسمی مادوں کو ما جمی عجائب و غرائب خواص ان کے خود بخود بغیر پیدا کرنے کسی پیدا کنندہ کے سمجھ لیں، جیسے اصول آریہ سماج کا ہے، یعنی یہ خیال کر لیں کہ ارواح و مواد اجسام ما جمی خواص اپنے کے خود بخود ہیں، تو اس سے اس بات ثانیہ میں کوئی حرج عائد نہیں ہو سکتا، بلکہ جوڑنا جاڑنا جس کے آریہ سماج والے قائل ہیں اس بات ثانیہ کے لیے کافی ہے۔ یہ تقریر آپ کی صاف ثابت کر رہی ہے کہ آپ میں فطرتی طور پر مادہ ثبوت غیر ثبوت کی شناخت کرنے کا نہایت ہی کم ہے۔ میں نے آپ کی غلطی اقوال متذکرہ بالا میں کھول دی ہے، دانش مند کے لیے تو اسی قدر کافی ہے، لیکن میں محض خیر خواہی کے روح سے آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں کہ اگر آپ کو بحث مباحثے کا شوق ہے تو کسی سے ایک رسالہ منطق کا ضرور پڑھ لیجئے۔ یہ کام مباحثات مناظرات کا بڑا نازک کام ہے، اس کے انصرام کے لیے صرف جوش مذہبی کافی نہیں ہے۔ اتنا تو ہو کہ انسان دعویٰ اور دلیل میں فرق معلوم کر سکے اور بیہودہ دعووں کو دلیل کے محل پر استعمال نہ کرے۔ بھلا خیال فرماویں کہ میرے اعتراض کے جواب میں جو آپ نے لکھا ہے کہ گو ارواح و اجزائے صغار اجسام یعنی جیو اور پرکرتی اور ان کے تمام خواص اور تمام کاریگری کی باتیں جو ان میں پائی جاتی ہیں وید کے روح سے سب غیر مخلوق اور انادی ہیں، جن کو پرمیشر کا ہاتھ بھی نہیں لگا، مگر تاہم فقط جوڑنے جاڑنے سے پرمیشر کا پرمیشر پن ثابت ہوتا ہے۔ یہ کس قسم کی تقریر ہے؟ اگر اس کو قوانین استدلال کی طرف رد کیا جائے تو کون سی شکل صحیح منطقی اس سے پیدا ہو سکتی ہے؟ اگر کچھ یاد ہے تو بھلا پیش تو کریں۔ ماسٹر صاحب، آپ کو یہ بات بری نہ لگے، آپ مدلل غیر مدلل کی شناخت سے بکلی بے خبر ہیں۔ آپ کے منہ سے کوئی معقول بات کیا خاک امید رکھیں؟ آپ تو خواہ نخواہ اپنی قوم کو شرمندہ کر رہے ہیں۔ لو ہم ہی روحوں کے مخلوق ہونے پر شکل اول جو بدیہی الانتاج ہے بنا کر سناتے ہیں، اس پر غور کرو اور اپنے بے جا دعووں سے باز آؤ، اور وہ شکل یہ ہے۔ موجودات عالم میں سے روحیں ایسی چیزیں ہیں جن میں ہزارہا عجائب قدرت و حکمت پائے جاتے ہیں، اور کل ایسی چیزیں عالم کی چیزوں میں سے جن میں عجائب قدرت و حکمت پائے جائیں ان کا ایک موجد قادر و کامل و حکیم ہونا ضروری ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ روحوں کا ایک موجد قادر و کامل و حکیم ہونا ضروری ہے،
ثبوت مفہوم صغرا کا، یعنی اس بات کا کہ موجودات عالم میں سے روحیں ایسی چیزیں ہیں جن میں ہزارہا عجائب قدرت و حکمت پائے جاتے ہیں، اس طرح پر ہوتا ہے کہ نقیض اس کی، یعنی یہ کہ روحوں میں کوئی عجوبہ حکمت و قدرت کا نہیں پایا جاتا، بدیہی البطلان ہے، اور دنیا کی ذی علم قوموں میں سے کوئی قوم بھی اس بات کی قائل نہیں کہ ارواح عجائبات قدرت و صنعت الہی سے خالی ہیں، بلکہ علم الہیات کے جاننے والے اس باریک صداقت تک پہنچ گئے ہیں کہ دنیا کی تمام مخلوقات میں جو خواص متفرقہ ہیں وہ سب روحوں کے وجود میں یکجائی طور پر پائے جاتے ہیں۔ پس صغرا اس شکل کا نہایت بین الثبوت ہے، ثبوت کبریٰ کا، یعنی اس قضیے کا جو کل ایسی چیزیں عالم کی چیزوں میں سے جن میں عجائب قدرت و حکمت پائے جائیں ان کا ایک موجد، قادر و کامل و حکیم ہونا ضروری ہے۔ اس طرح پر ہے کہ اگر بعض چیزیں عالم کی چیزوں میں سے جو عجائب قدرت و حکمت سے بھری ہوئی ہیں ایسی بھی ہوں جن کا کوئی موجد ہونا ضروری نہیں، تو پھر کسی چیز کو کسی موجد کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ اس بات کی صحت پر کوئی دلیل قائم نہیں ہو سکتی کہ ہم ایسی چند چیزوں میں سے کہ اپنی وجوہ احتیاج موجد میں بکلی ہم رنگ اور مساوی ہیں، بعض چیزوں کو بلا دلیل مستغنی عن الموجد قرار دے دیں اور دوسری بعض چیزوں کو بلا دلیل اپنے وجود میں موجد کی محتاج سمجھ لیں، بلکہ ہم پر لازم ہوگا کہ اگر عالم کی چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی نسبت بھی یہ حکم دیں کہ وہ بوجہ پر حکمت کاموں کے جو اس کے وجود میں پائے جاتے ہیں کسی موجد کی محتاج ہے، تو یہی حکم اس کی باقی ہم شکل چیزوں کی نسبت بھی جو عالم میں پائی جاتی ہیں صادر کریں، ورنہ ترجیح بلا مرجح لازم آئے گی۔ پس بالضرورت شکل ہاذا کے کبریٰ کا مفہوم بھی سچا ماننا پڑا، جس سے صداقت اس نتیجے کی کھل گئی کہ روحوں کا ایک موجد کامل و قادر و حکیم ہونا ضروری ہے، اور یہی مطلب تھا۔ جاننا چاہیے کہ یہ دلیل مخلوقیت ارواح دہریہ کے مقابل پر نہیں بلکہ آریہ سماج والوں کے ملزم اور لاجواب کرنے کے لیے ہے کہ جو عالم کے ہم رنگ و ہم خاصیت چیزوں میں سے بعض کو جو صرف جوڑنا جاڑنا ہی ایک صانع قادر و حکیم کا فعل خیال کرتے ہیں، اور بعض دیگر کو جو اس فعل سے بڑھ کر قدرت و حکمت الہی پر دال ہے، مصنوع اور مخلوق ہونے سے باہر سمجھتے ہیں، لیکن دہریہ کے مقابل پر الگ دلائل ہیں جو ہماری کتاب براہین میں اپنے موقع پر مندرج ہیں۔ اس جگہ تو صرف آریہ سماج والوں کو ان کی منہ زوری پر متنبع کرنا ہے۔ حاشیہ: اس جگہ اگر کوئی آریہ بطور نقض کے یہ عذر پیش کرے کہ خود خدائے تعالیٰ کی ذات بھی عجائب قدرت و حکمت پر مشتمل ہے، تو کیا اس کے لیے بھی کسی موجد کی ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ ہم ابھی شکل اول کے دونوں مقدمات میں جن سے مخلوقیت روحوں کی ثابت ہوتی ہے، موجودات کے لفظ کو اسی لحاظ سے عالم کے لفظ سے مشروط اور مقید کر چکے ہیں، یعنی موجودات عالم کا لفظ لکھ کر اس بات کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ یہ دلیل فقط موجودات عالم کے متعلق ہے، یعنی ان چیزوں کے متعلق ہے جو عالم میں داخل ہیں، لیکن خدائے تعالیٰ عالم سے باہر ہے، اور خدائے تعالیٰ کی نسبت ایسا خیال کرنا کہ اس کی ذات میں بھی طرح طرح کی طاقتیں اور قوتیں اور عجائب صفتیں پائی جاتی ہیں، اس لیے اس کا بھی کوئی موجد چاہیے، یہ خیال انہی لوگوں کے دلوں میں اٹھتا ہے جن کو معرفت الہی سے ایک ذرہ بھی حصہ نہیں، کیونکہ خدائے تعالیٰ کے وجود کی نسبت یہ تو پہلے ہی سے ماننا پڑتا ہے کہ وہ ایک ایسا وجود ہے کہ جس کی ذات اور ذاتی طاقتیں اور قوتیں اور کامل صفتیں غیر محدود اور غیر متناہی ہیں، جو کسی تحدید اور کسی دائرہ عقل یا قیاسی یا وہمی میں نہیں آ سکتی، اور یہ بھی ابتدا ہی سے قبول کیا جاتا ہے کہ اس کا وجود سب وجودوں پر غالب اور سب وجودوں سے افضل اور سب وجودوں سے اول، اور اس کی طاقتیں سب طاقتوں سے بڑھ کر ہیں، اور اس کی قوتیں سب قوتوں سے زیادہ تر، اور اس کی کامل صفتیں سب صفتوں سے اکمل اور اتم ہیں، اور یہ بجائے خود ثابت کیا گیا ہے کہ تمام ایسے وجودوں کے لیے جو محدود اور مقید اور ناقص اور ناتمام ہیں ایک ایسے وجود کی ضرورت ہے جس کو من کل الوجوہ کمال تام ہو
اور حدود و قیود سے پاک اور برتر ہو۔ پس جب کہ اس کو کامل تام اور غیر متناہی اور غیر محدود اور سب برتروں سے برتر مان لیا گیا اور تمام ناقصوں کا مبدأ فیوض اس کو ٹھہرایا گیا، تو پھر اس کی نسبت یہ خیال کرنا کہ اس کا بھی کوئی موجد ہونا چاہیے، یہ غائب درجے کی وحشیانہ جہالت اور برے طور کی نادانی ہے، کیونکہ اگر وہ کسی اور موجد کا محتاج ہے تو پھر وہ اس صورت میں نہ کامل رہ سکتا ہے نہ غیر محدود، حالانکہ اس کی خدائی کے لیے یہ شرط ضروری ہے کہ اس کو کمال تام حاصل ہو اور اس کی ذات حدود اور قیود سے منزہ اور پاک ہو۔ غرض اس بات کا قائل ہو کر کہ وہ غیر متناہی اور سب طاقتوں سے بڑھ کر اور کامل تام ہے، پھر یہ خیال کرنا کہ بئیں ہمہ اس کو کسی موجد کی بھی ضرورت ہے، گویا نقیضین کو جمع کر لینا ہے، کیونکہ جب پہلے ہی اس کی ذات پر ایمان لانے کے وقت صحت ایمان اسی بات پر موقوف ہے کہ اس کو اکمل و اتم اور بے انتہا اور ہر یک ضعف اور نقصان سے خالی سمجھا جائے، تو پھر یہ خیال کہ اس کا کوئی موجد ہونا چاہیے اس صفت ایمان سے بکلی انکار اور کنارہ کشی ہے۔ اور نیز یہ بھی ظاہر ہے کہ مخلوق کی نسبت خالق کا اعلیٰ ہونا لازم ہے، اور جب کہ ہم اسی ذات اکمل و اتم کو خدا کہتے ہیں جس سے اعلیٰ کوئی نہیں، تو اس کو خود بخود ماننا پڑا۔ غرض انتہائی درجے کا کامل خیال کرنا تحقق خدائی کے لیے واجب ہے، اور انتہائی درجے کے کمال کو خود بخود ہونا لازم پڑا ہوا ہے۔ یہ قاعدہ کہ ہم پر حکمت چیز کو دیکھ کر جس میں طرح طرح کی عجائب صفتیں پائی جاتی ہیں، ایک صانع حکیم کا ایجاد اس کو سمجھتے ہیں، یہ تو ان اشیاء عالم سے متعلق ہے جن کا ناقص ہونا اول ہم ثابت کر لیتے ہیں، اور جن کا محدود اور مقید ہونا اور اپنی تکمیل ذات کے لیے غیر کی طرف محتاج ہونا دلائل کاشفہ سے ہم پر کھل جاتا ہے۔ تب جو کاریگری کے کام ایسے ناقص وجودوں میں پائے جاتے ہیں، ان کی نسبت بطور یقین اور قطع کے ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ ان عجائب کاموں کا کرنے والا ضرور در پردہ موجود ہے جو قادر و حکیم و کامل ہے۔ اور یہ بھی ہر یک پر واضح ہے کہ ہم عالم کی چیزوں میں سے جتنی چیزوں کے وجود پر نظر ڈال کر ایک موجد کامل و قادر کا انہیں محتاج پاتے ہیں، یا ان کی نسبت حکم صادر کرتے ہیں کہ ان موجودات کا کوئی موجد چاہیے، وہ سب ایسی چیزیں ہیں جو کسی نہ کسی طور سے بلا واسطہ وسائل دیگر ہماری نظر اور فکر کے آگے محسوس اور معلوم الوجود ہوتے ہیں، بجز ایک ذات پروردگار جل شانہ کے، جو ہم اس کے وجود کو بغیر ذریعہ وحی یا مصنوعات کے جو اپنے صانع پر دلالت کرتے ہیں اور کسی طرح شناخت ہی نہیں کر سکتے، سو در حقیقت اس کا وجود اور چیزوں کے وجود کی طرح معلوم التعین نہیں، تا اس کے موجد اور تعین کنندہ کا خیال دل میں گزر سکے، بلکہ وہ تمام مصنوعات پر غور کرنے کا ایک ضروری نتیجہ ہے جو اپنی ذات میں خیال اور قیاس اور گمان اور وہم سے بلند تر و برتر ہے۔ غرض اس کا وجود اور چیزوں کی طرح نہیں، بلکہ اس کے وجود سے مراد وہ آخری وجود ہے جو تمام چیزوں پر نظر ڈالنے کے بعد اس کی ضرورت ثابت ہوتی ہے، تو جس خاص طور سے اس کا وجود تمام عالم کے اطوار شناخت سے الگ پڑا ہوا ہے، وہی طور خاص اس بات کو سمجھا دیتا ہے کہ اس کے لیے موجد کا ہونا ممتنع اور خلاف عقل ہے، اور بجز اسی کی ذات کامل اور غنی مطلق وغیر محدود کے اور کسی چیز کو ہم ایسی نہیں دیکھتے جو داغ نقصان اور احتیاج الی الغیر سے خالی ہو، اور دوسری طرف ہم اس کی غیر میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ارواح اور کیا اجسام اپنی ذات اور صفات میں طرح طرح کے پرحکمت خواص اپنے وجود کے اندر رکھتے ہیں، اس لیے ہم کو ایسے مصنوعات پر نظر ڈال کر بضرورت ماننا پڑتا ہے کہ کسی صانع قدیم و حکیم و قادر کامل کے ہاتھ سے یہ سب چیزیں نکلی ہیں، لیکن خدائے تعالیٰ کی نسبت جو اپنی ذات میں کامل اور احتیاج غیر سے منزہ اور غیر محدود اور غیر متناہی طاقتوں والا ہے، یہ خیال پیدا نہیں ہوتے، کیونکہ غیر متناہی سے بڑھ کر اور کون ہوگا جو اسے پیدا کرنے والا ہوگا۔ اس لیے عالم کی چیزوں کے ساتھ اس کا قیاس نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ تو لا یدرک ذات ہے جو تمام عالم کی چیزوں پر نظر ڈالنے کے بعد ضروری طور پر ماننا پڑتا ہے،
نہ احاطہ عقلی یا رویت کے طور پر، سو جو اس طرح لا یدرک طور پر مانا گیا ہے، اسی کامل برتر از عقل و فہم کا نام خدا ہے، سوائے اس کے تمام موجودات کی ایجاد کی نسبت۔ تو وہ اپنے الہام کے ذریعے سے آپ دعوے دار ہو گیا، اور پاک ملہموں کی روح میں ہو کر اس نے کلام کیا کہ جو کچھ نظر آتا ہے جو خالی نقصان سے نہیں، اس سب کا موجد میں ہی ہوں جو کامل ہوں، اور یہ ملہم لوگ ایسے نادر الوجود نہیں جو صرف 4 ہی ہوں اور کوئی 5واں نہ ہو، بلکہ بے شمار ہوئے ہیں، اور آئندہ بھی ہمیشہ الہامات کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور ہر یک شخص صراط مستقیم پر قدم مارنے سے جو قانون تحصیل مرضیات الہی ہے، حسب دائرہ حوصلہ و استعداد اپنے کے الہامات کو پا سکتا ہے، اور مکالمہ و مخاطبہ الہیہ سے مستفید ہو سکتا ہے۔ غرض جس حالت میں خدائے تعالیٰ بذریعہ اپنے الہام کے قدیم سے انا الخالق کا دعویٰ کرتا چلا آیا ہے، اور ہر یک روح بوجہ اپنے نقصان ذاتی اور احتیاج ایک رب کے جو تدارک اس نقصان کا کرے، اپنے نفس میں اس کی ضرورت بھی پاتی ہے، تو اس صورت میں اس ذات کامل الصفات کا خالق ہونا بدیہی الثبوت ہے، لیکن اس خالق حقیقی کے لیے کوئی اور خالق تب تجویز کیا جائے جب اول کوئی اس کے سر پر دعوے دار اٹھے کہ اس کا میں خالق ہوں، اور اس کو مغلوب اور محکوم کر کے دکھلاوے، مگر جب کہ ان تمام باتوں میں سے کوئی بات بھی ثابت نہیں، اور من کل الوجوہ خدائے تعالیٰ کامل الذات و صفات اور اپنی ذات میں واحد لا شریک اور در حقیقت سب برتروں سے برتر ہے، تو پھر ایسا خیال سراسر دیوانگی اور حماقت ہے منہ کہ وہ کیسے طریقہ مستقیمہ دلائل منطقیہ سے بے راہ چل رہے ہیں، اور وید کی محبت میں ایسے مست و مدہوش ہو گئے کہ خدا داد عقل اور فہم کو یکلخت کھو بیٹھے۔ مگر انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اب وید پر چلنے چلانے کا زمانہ نہیں ہے۔ اب ان باتوں پر زور دینے سے کہ ہم قدیم سے خود بخود ہیں، ہمارے روحوں اور ہمارے جسمی مادے کا کوئی رب نہیں، جل تر وید پر وبال آئے گا۔ حال کی ضروریت ایسی موٹی عقل کی نہیں کہ ان کو ان تعلیموں پر طفل تسلی دے سکیں کہ بغیر دخل مالک الملک کے تمام روحیں اور ذرہ ذرہ اجسام کا خود بخود قدیم سے چلا آتا ہے، بلکہ وہ تو پورا پورا فیصلہ کر لیں گے، یا تو اپنے باپ دادوں کے خیالات کو کسی ٹھکانے لگا کر ٹھیک ٹھیک دہریہ بن جائیں گے، اور یا اگر سعادت مند ہوئے تو رب العالمین پر ایمان لائیں گے اور اپنی مخلوقیت کا اقرار کر لیں گے، مگر دونوں صورتوں میں وید کے پنجے سے نکل جائیں گے۔ وہ وقت گزر گئے جب لوگ وید کے کہے کہائے سے چاند سورج کی پوجا کرتے تھے اور اگنی کے آگے ہاتھ جوڑتے تھے، اور ہندوستان کے تمام عجائبات کو معبود بنا رکھا تھا۔ اب وید کا نیک وقت شاید اس زمانے میں آوے کہ جب پھر لوگ ویسی ہی موٹی عقل کے ہو جائیں کہ جیسے وہ وید کے زمانے میں تھے، مگر پھر اس تنگ و تاریک حالت کی طرف زمانے کا پلٹا کھانا قرین قیاس نہیں معلوم ہوتا۔ اس زمانے میں بڑے بڑے بوڑھے پنڈت یہ خیال کرتے تھے کہ کوہ ہمالیہ کے پرے اور کوئی ملک ہی نہیں، اور یہ اعتقاد کیا گیا تھا کہ چونکہ ہمگی و تمامی جائیداد پرمیشر کی یہی آریہ دیس ہے، اس لیے پرمیشر کو اس اپنی جاگیر سے بڑی محبت ہے، اور اس نے ہمیشہ کے لیے آریوں کو ٹھیکہ دے رکھا ہے کہ ہمیشہ میرا کلام تم میں ہی اترے گا، سنسکرت میری زبان ہوگی، آریہ دیس میرا دیس ہوگا، اور وید میرا ہمیشہ کلام ہوگا۔ اوروں سے مجھے کیا غرض اور کیا واسطہ؟ لیکن اس زمانے میں ایک 10 برس کا بچہ بھی کچھ تھوڑا سا جغرافیہ پڑھ کر معلوم کر سکتا ہے کہ خدائے تعالیٰ کی زمین کیسی کیسی آبادیوں پر مشتمل ہے، اور کیوں کر کروڑ ہار رنگا رنگ کی مخلوقات پردہ زمین پر آباد ہو رہی ہے، اور خدائے تعالیٰ نے کیسی ان کو عقل میں، فہم میں، دنیا میں، دین میں آریوں کی نسبت بہت زیادہ ترقیات بخشی ہیں۔ کیا اتنے بڑے جہان کا مالک ایک خسیس اور بخیل آدمی کی طرح ہمیشہ کے لیے ایک خاص ملک تک اپنے فیوز الہامی محدود رکھ سکتا ہے؟ پھر وہ الہام جس پر اس قدر ناز ہے، یعنی وید، عجیب قسم کا الہام ہے کہ اول سے آخر تک بجز مخلوق پرستی کے بات نہیں کرتا۔ پنڈت دیانند نے تعویلات میں بہت کوشش کی، مگر کوئی کج کو سیدھا ظاہر کرنے میں کہاں تک ٹکرے مارے۔
آخر کچھ بھی نہ ہو سکا۔ وید کی تعلیم مخلوق پرستی کے ایک آدھ مقام میں تو نہیں کہ چھپ سکے، وہ تو سارا انہی خیالات سے بھرا ہوا ہے۔ تمام دنیا کے پردے میں گھوم آؤ، تمام قوموں کو پوچھ کر دیکھ لو، کوئی قوم ایسی نہ پاؤ گے کہ جو وید کو پڑھے اور اس کو موحدانہ تعلیم سمجھے۔ ہم سچ سچ کہتے ہیں اور زیادہ باتوں میں وقت کھونا نہیں چاہتے کہ جو کچھ قرآن شریف کے 10 ورق سے توحید کے معارف آفتاب عالم تاب کی طرح ظاہر ہوتے ہیں، اگر کوئی شخص وید کے 1000 ورق سے بھی نکال کر دکھلاوے تو ہم پھر بھی مان جائیں کہ ہاں وید میں توحید ہے، اور جو چاہے حسب استطاعت ہم سے شرط کے طور پر مقرر بھی کرا لے۔ ہم قسمیاں بیان کرتے ہیں اور خدائے واحد لا شریک کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم بہرحال ادائے شرط مقررہ پر جس طور سے فیصلہ کرنا چاہیں حاضر ہیں، لیکن ناظرین خوب یاد رکھیں، اور اے عاریہ کے نو عمرو نو گرفتارو، تم بھی یاد رکھو کہ وید میں ہرگز توحید محض نہیں ہے، وہ جا بجا مشرکانہ تعلیم سے مخلوط ہے، ضرور مخلوط ہے، کوئی اس کو بری نہیں کر سکتا، اور زمانہ آتا جاتا ہے کہ اس کے سارے پردے کھل جائیں، تو تم لوگ اس خدا سے ڈرو جس کی عدالت سے کسی ڈھب روپوش نہیں ہو سکتے۔ آریہ سماج والوں میں نانک صاحب کے چیلے بھی کچھ داخل ہیں۔ انہیں ہم بطور خاص نصیحت کرتے ہیں کہ تمہارے گرو صاحب نے جا بجا وید سے مخالفت کی ہے، اور جہاں تک ان کی علمی حیثیت تھی انہوں نے دین اسلام کے عقائد کو پسند کیا ہے، بلکہ ایک صاحب نارائن سنگھ نام گرنتھ خاں وائز نے 100 سے زیادہ آدمیوں کے مجمع میں ہمارے روبرو بیان کیا کہ وہ بعض اوقات اعمال عبادت بھی اسلام کے طور پر بجا لاتے تھے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ در پردہ حق کے قبول کرنے کے لیے بہت کچھ تیار ہو گئے تھے۔ وہ اپنے گرنتھ میں فرماتے ہیں کہ جو ہمیشہ خود بخود بغیر کسی کے پیدا کرنے کے چلا آیا ہے وہی پرمیشر ہے، جیسے ان کا یہ شبد ہے، تہا پیا نہ جا کیتا نہ ہو آپ پہ آپ نرنجن سو، یعنی جو بغیر کسی کے پیدا کرنے کے خود بخود قدیم سے چلا آیا ہے وہی خدا ہے۔ اب دیکھو کہ اگر روحوں کو قدیم اور خود بخود مانا جائے تو اس تعریف کے روح سے ان سب روحوں کا خدا ہونا لازم آتا ہے، تو پھر یہ پرمیشر کی کیا تعریف ہوئی جس میں سارا جہان داخل ہے۔ اور اگر ہم اس تعریف کو غلط اور خلاف عقائد ہنود سمجھیں اور یہ خیال کریں کہ نانک صاحب نے بوجہ نہ ہونے علم وید کے اپنے پرمیشر کی ایسی تعریف کر دی ہے جو صریح وید کے اصولوں کے برخلاف ہے، تو اس میں نانک صاحب کی کسر شان ہے، کیونکہ وہ اپنے گرنتھ کے کئی مقامات میں صاف صاف لکھتے ہیں کہ میں نے وید پڑھا ہوا ہے اور چاروں ویدوں کی تعلیمیں مجھ سے پوشیدہ نہیں، اور میں خوب جانتا ہوں کہ وید تناسخ کو مانتا ہے، جس کی بنیاد روحوں کا غیر مخلوق ہونا ہے۔ پس اس سے صاف ظاہر ہے کہ وید کی تعلیم کو اس جگہ نانک صاحب نے قبول نہیں کیا، اور جا بجا یہ بھی جتلا دیا کہ میں ویدوں کی تعلیم سے نہ واقف نہیں اور نہ بے علم ہوں، بلکہ چاروں ویدوں کو میں نے پڑھا اور خوب کنٹھ کیا ہوا ہے۔ سو اتنے بڑے دعوے سے نانک صاحب کا وید کے اس اصل الاصول سے دستبردار ہو جانا صاف دلالت کرتا ہے کہ نانک صاحب ویدوں کے اس بھاری عقیدے سے جو مدار تناسخ ہے اپنی زندگی میں بیزار ہو چکے تھے، اور ہادی مطلق نے ان کے دل کو یہ ہدایت کر دی تھی کہ یہ تحریر ویدوں کی بالکل جھوٹی اور غلط ہے۔ پس جب کہ نانک صاحب حسب تعلیم قرآن شریف خدائے تعالیٰ کے خالق اور رب العالمین ہونے پر ایمان لے آئے تھے، اور ویدوں کی ایسی تعلیموں کو انہوں نے یکلخت چھوڑ دیا تھا، اس لیے ان صاحبوں کی خدمت میں جو نانک صاحب کے سکھ ہو کر اور کشن سنگھ، بشن سنگھ، نارائن سنگھ، بھگوان سنگھ وغیرہ نام رکھوا کر پھر اپنے گرو کے گرنتھ سے باہر چلے جاتے ہیں، بادب تمام عرض کیا جاتا ہے کہ وہ بھی وید کی ایسی تعلیموں سے دستکش ہو جائیں، ورنہ اگر نانک صاحب سے روحانی موافقت نہیں تو پھر خواہ ایک ٹوکرا کیسوں کا سر پر اٹھائے رکھنا اور حرارت اور عفونت کی تکلیفیں اٹھانا ضرورت ہی کیا ہے۔
نانک صاحب روحوں کے مخلوق ہونے کے بارے میں اپنے گرنتھ میں کافی شہادت دے گئے ہیں۔ چنانچہ وہ ایک جگہ فرماتے ہیں، ایتی کیتی ہور کرے تا آنکھ نہ سکے کئی کے، یعنی اگر اس قدر ارواح اور اجسام جو پہلے خدائے تعالیٰ پیدا کر چکا ہے اور پیدا کرے تو وہ کر سکتا ہے، اور اس کی قدرتوں کے مقابل اور ہم قدم تعریفیں چل نہیں سکتی۔ یہ مقولہ نانک صاحب کا بالکل قرآن شریف کی ایک آیت کا گویا ترجمہ ہے اور سراسر اس کے مطابق ہے، چونکہ نانک صاحب اکثر دلی اخلاص سے علماء اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے اور دینی باتیں سنتے تھے، اس لیے کسی مولوی صاحب کی زبانی انہوں نے یہ مضمون آیت کا سن لیا ہوگا، کیونکہ مسلمانوں سے اکثر ان کی صحبت رہتی تھی۔ چنانچہ لکھا ہے کہ بعض اوقات وہ نماز بھی پڑھ لیا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد ان کا یہ شبد ہے جو نیچے لکھا جاتا ہے، جے وڈ بھاوے تے وڈ ہو، نانک جانے ساچا سو، آفرین اے نانک آفرین۔ یہ شبد بھی قرآن شریف کی اس آیت کے سراسر مطابق زبان سے نکل گیا ہے، اور آیت یہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام محامد اور تمام کمالات اور تمام تعریفیں اور تمام بزرگیاں اور خوبیاں جو مرتبہ جلیلہ خدائی کے لیے ضروری ہیں، وہ سب اللہ جل شانہ کو حاصل اور اس کی ذات میں جمع ہیں، جس کی ایجاد کے بغیر کوئی چیز موجود نہیں ہوئی، اور وہ تمام عالمین کا رب اور پیدا کنندہ ہے۔ بس اسی آیت شریفہ کے مطابق نانک صاحب کا شبد ہے، جس کے یہ معنی ہیں کہ جو بزرگی اور عظمت اور قدرت خدائے تعالیٰ کو چاہیے وہ سب اسے حاصل ہے۔ اے نانک، جو اس بات کو جانتا ہے وہی صادق ہے۔ افسوس اس بات کو وید کیوں نہیں جانتا، آریہ لوگ کیوں نہیں جانتے، دیانند صاحب کیوں جانے بغیر کوچ کر گئے۔ یہ ظاہر ہے کہ پیدا کرنا اور محض اپنی قدرت سے وجود بخشنا ایک کمال ہے جو بڑی تعریف کے لائق ہے، اور خدا وہ ہونا چاہیے جس میں سب کمالات اور سب تعریف کی باتیں پائی جائیں۔ مگر وید کے پرمیشر پر یہ کیا مصیبت نازل ہوئی کہ وہ اس بھاری درجے کے کمال سے کہ جو تمام کارخانہ خدائی کی کنجی ہے بے نصیب رہ گیا۔ دیکھو اے کیسوں والے آریو، جو نانک صاحب کے چیلا ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، کہ نانک صاحب قرآنی آیت کی تصدیق کر کے کہتے ہیں کہ صادق وہی ہے کہ جو ان سب بزرگیوں اور تعریفوں کا قائل ہے، کہ جو خدائے تعالیٰ کو اپنے کمال تام کے لیے مطلوب ہیں، ورنہ جھوٹا اور دروغ گو ہے۔ سو تم اب تو وید کا پیچھا چھوڑو کہ تمہارے گرو صاحب پکار پکار کر کہہ رہے ہیں اور اپنے شبد تمہیں سنا رہے ہیں، اور پھر دیکھو کہ وہ مخالفوں پر ناراض ہو کر آگے کیا فرماتے ہیں، جے کو آکھے بول بگاڑ تا لکھی سرگواراں گوار، یعنی اگر کوئی یہ بات تسلیم نہ کرے اور اس کا مخالف کچھ منہ پر لاوے تو اس کو جاہلوں کا سردار لکھنا چاہیے۔ اے نانک صاحب، آپ کہاں اور کدھر ہو؟ اب تو آپ ہی کے چیلے آریہ سماج میں بیٹھ کر بول بگاڑ رہے ہیں اور صاف کہہ رہے ہیں کہ دنیا کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، بلکہ وہ تو وید کی شرطیوں کو سچ مچ درست سمجھ کر خدائے تعالیٰ کا خالق اور رب العالمین ہونا غیر ممکن سمجھتے ہیں۔ اور اگر کسی کے منہ سے بھولے سے یہ نکل بھی جائے کہ میری روح کا رب اور پیدا کنندہ پرمیشر ہے، تو اس کو مہان پاپی خیال کرتے ہیں اور اپنے پرمیشر کو صرف اس قدر طاقت والا جانتے ہیں کہ اس کو فقط جوڑنا جاڑنا آتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ آپ نے تو قرآن شریف کے مطابق انہیں یہ سبق پڑھایا تھا کہ وہ تمام انتہائی درجے کی قدرتیں اور عظمتیں اور تعریفیں جو ذہن میں آ سکتی ہیں، اور وہ سب کمالات اعلیٰ سے اعلیٰ جو خدا ہونے کے لیے زیبا و شایان ہیں، وہ سب پرمیشر کو حاصل ہیں۔ مگر آپ کے چیلے تو 4 دن آریہ سماج میں بیٹھ کر اور ویدوں کی ملحدانہ شرطیوں کو سن کر آپ کے اس گور منتر کو چھوڑ بیٹھے اور وہ پٹڑی ہی بھول گئے جس پر آپ نے انہیں جمایا تھا۔ اب اور تعریفیں پرمیشر کی تو طاق پر رہیں، انہوں نے تو وہ پہلا حرف ہی جس سے نام پرمیشر کا دنیا میں ظاہر ہوتا ہے، یعنی پیدا کرنا، اپنے لوہے دل سے ایسا مٹا دیا ہے کہ گویا کبھی سنا ہی نہیں تھا۔ ان کو سودا ہوا ہے ویدوں کا،
ان کا دل مبتلا ہے ویدوں کا۔ آریو اس قدر کرو کیوں جوش، کیا نظر آ گیا ہے ویدوں کا۔ نہ کیا ہے نہ کر سکے پیدا، سوچ لو یہ خدا ہے ویدوں کا۔ عقل رکھتے ہو آپ بھی سوچو، کیوں بھروسہ کیا ہے ویدوں کا۔ بے خدا کوئی چیز کیوں کر ہو، یہ سراسر خطا ہے ویدوں کا۔ ناستک مت کے وید ہیں حامی، بس یہی مدعا ہے ویدوں کا۔ ایسے مذہب کبھی نہیں چلتے، کال سر پر کھڑا ہے ویدوں کا۔ اور واضح رہے کہ یہ تعلیم ویدوں کی کہ دنیا خود بخود چلی آتی ہے، کوئی اس کے سر پر پیدا کنندہ و مالک نہیں ہے، صرف ایک ادھورا سا جوڑنے جاڑنے والا ہے۔ یہ ایک ایسا ناقص اعتقاد ہے جس کے ماننے سے بمجبوری یہ ماننا پڑتا ہے کہ اس جوڑنے جاڑنے والے کو یا تو اپنے ممالک مقبوضہ کا کچھ بھی علم نہیں، اور یا شاید کچھ ہے تو ایک ناقص اور ناتمام سا علم ہے، جیسے ایک موتیا بند والے کو جس کی آنکھوں پر نزول الماء اتر آیا ہو، کچھ اول دھندلا سا نظر آتا ہے اور پھر آخر کار پورا اندھا ہو جاتا ہے۔ حاشیہ: یہ ایک نہایت باریک صداقت ہے کہ علم باری تعالی، جس کی کاملیت کی وجہ سے وہ ذرے ذرے کے ظاہر و باطن پر اطلاع رکھتا ہے، کیوں کر اور کس طور سے ہے، اگرچہ اس کی اصل کیفیت پر کوئی عقل محیط نہیں ہو سکتی، مگر پھر بھی اتنا کہنا سراسر سچائی پر مبنی ہے کہ وہ تمام علم کے قسموں میں سے جو ذہن میں آ سکتے ہیں اشد و اقوا و اتم و اکمل قسم ہے۔ جب ہم اپنے حصول علم کے طریقوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے اقسام پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں اپنے سب معمولی علموں میں سے بڑا یقینی اور قطعی وہی علم معلوم ہوتا ہے جو ہم کو اپنی ہستی کی نسبت ہے، کیونکہ ہم اور ایسا ہی ہر ایک انسان کسی حالت میں اپنی ہستی کو فراموش نہیں کر سکتا اور نہ اس میں کوئی شک کر سکتا ہے۔ سو جہاں تک ہماری عقل کی رسائی ہے، ہم اس قسم کے علم کو اشد و اقوا و اتم و اکمل پاتے ہیں، اور یہ بات ہم سراسر خدائے تعالیٰ کی ذات کامل سے بعید دیکھتے ہیں کہ جو اس درجے اور اس قسم کے علم سے اس کا علم اپنے بندوں کے بارے میں کم تر ہو، کیونکہ یہ بڑے نقص کی بات ہے کہ جو اعلیٰ قسم علم کی ذہن میں آ سکتی ہے وہ خدائے تعالیٰ میں نہ پائی جائے۔ اور اعتراض ہو سکتا ہے کہ کس وجہ سے خدائے تعالیٰ کا علم اعلیٰ درجے کے علم سے متنزل رہا، آیا اس کے اپنے ہی ارادے سے یا کسی قاصر کے قصر سے؟ اگر کہو کہ اس کے اپنے ہی ارادے سے تو یہ جائز نہیں، کیونکہ کوئی شخص اپنے لیے بالارادہ نقصان روا نہیں رکھتا، تو پھر کیوں کر خدائے تعالیٰ جو بذات خود کمالات کو دوست رکھتا ہے ایسے نقصان اپنی نسبت روا رکھے؟ اور اگر کہو کہ کسی قاصر کی کثر سے یہ نقصان اس کو پیش آیا، تو چاہیے کہ ایسا قاصر اپنی طاقتوں اور قوتوں میں خدائے تعالیٰ پر غالب ہو تا وہ زیادت قوت کی وجہ سے اس کے ارادوں سے روک سکے، اور یہ خود ممتنع اور محال ہے، کیونکہ خدائے تعالیٰ پر اور کوئی قاصر نہیں جس کی مزاحمت سے اس کو کوئی مجبوری پیش آوے۔ پس ثابت ہوا کہ ضرور خدائے تعالیٰ کا علم کامل تام ہے، اور پہلے ہم ابھی ثابت کر چکے ہیں کہ علم کی تمام قسموں میں سے کامل و تام وہ علم ہے کہ جو ایسا ہو جیسے ایک انسان کو اپنی ہستی کی نسبت علم ہوتا ہے۔ سو ماننا پڑا کہ خدائے تعالیٰ کا علم اپنی مخلوقات کے بارے میں اسی علم کی مانند اور اسی کے مشابہ ہے، گو ہم اس کی اصل کیفیت پر محیط نہیں ہو سکتے، لیکن ہم اپنی عقل سے جس کی روح سے ہم مکلف ہیں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بڑا قطعی اور یقینی علم یہی ہے جو عالم اور معلوم میں کسی نوع کا بعد اور حجاب نہ ہو، سو وہ قسم علم کی یہی ہے۔ اور جس طرح ایک انسان کو اپنی ہستی پر مطلع ہونے کے لیے دوسرے وسائل کی ضرورت نہیں، بلکہ جاندار ہونا اور اپنے تئیں جاندار سمجھنا، دونوں باتیں ایسی باہم قریب واقع ہیں کہ ان میں ایک بال کا فرق نہیں، سو ایسا ہی جمیع موجودات کے بارے میں خدا تعالیٰ کا علم ہونا ضروری ہے۔
یعنی اس جگہ بھی عالم اور معلوم میں ایک ذرہ فرق اور فاصلہ نہیں چاہیے، اور یہ اعلیٰ درجہ علم کا جو باری تعالیٰ کو اپنے تحقق الوہیت کے لیے اس کی ضرورت ہے، اسی حالت میں اس کے لیے مسلم ہو سکتا ہے کہ جب پہلے اس کی نسبت یہ مان لیا جائے کہ اس میں اور اس کے معلومات میں اس قدر قرب اور تعلق واقع ہے جس سے بڑھ کر تجویز کرنا ممکن ہی نہیں، اور یہ کامل تعلق معلومات سے کسی صورت میں اس کو ہو سکتا ہے کہ جب عالم کی سب چیزیں جو اس کی معلومات ہیں اس کے دست قدرت سے نکلی ہوں اور اس کی پیدا کردہ اور مخلوق ہوں اور اس کی ہستی سے ان کی ہستی ہو، یعنی جب ایسی صورت ہو کہ موجود حقیقی وہی ایک ہو اور دوسرے سب وجود اس سے پیدا ہوئے ہوں اور اس کے ساتھ قائم ہوں، یعنی پیدا ہو کر بھی اپنے وجود میں اس سے بے نیاز اور اس سے الگ نہ ہوں، بلکہ در حقیقت سب چیزوں کے پیدا ہونے کے بعد بھی زندہ حقیقی وہی ہو اور دوسری ہر ایک زندگی اسی سے پیدا ہوئی ہو اور اس کے ساتھ قائم ہو، اور بے قید حقیقی وہی ایک ہو اور دوسری سب چیزیں کیا ارواح اور کیا اجسام اس کی لگائی ہوئی قیدوں میں مقید اور اس کے ہاتھ کے بندوں سے بندھے ہوئے اور اس کی مقرر کردہ حدوں میں محدود ہوں، اور وہ ہر چیز پر محیط ہو اور دوسری سب چیزیں اس کی ربوبیت کے نیچے احاطہ کی گئی ہوں، اور کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اس کے ہاتھ سے نہ نکلی ہو اور اس کی ربوبیت کا اس پر احاطہ نہ ہو یا اس کے سہارے سے وہ چیز قائم نہ ہو۔ غرض اگر ایسی صورت ہو تب خدائے تعالیٰ کا تعلق تام جو علم تام کے لیے شرط ہے اپنے معلومات سے ہوگا۔ اسی تعلق تام کی طرف اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن شریف میں ارشاد فرمایا، جیسے وہ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، سورہ قاف آیت 17، یعنی ہم انسان کی جان سے اس کی رگ جان سے بھی زیادہ تر نزدیک ہیں، اور ایسا ہی اس نے قرآن شریف میں ایک دوسری جگہ فرمایا ہے هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ، سورۃ البقرہ، یعنی حقیقی حیات اسی کو ہے اور دوسری سب چیزیں اس سے پیدا اور اس کے ساتھ زندہ ہیں، یعنی در حقیقت سب جانوں کی جان اور سب طاقتوں کی طاقت وہی ہے۔ لیکن اگر یہ خیال کیا جائے کہ وہ قدیم سے الگ کا الگ چلا آتا ہے اور اس کی ربوبیت کا کسی چیز پر احاطہ نہیں اور کوئی چیز اس سے ظہور پذیر نہیں ہوئی، تو اس صورت میں علم کائنات تو اسے کیا ہوگا بلکہ محدود چیزوں میں سے وہ بھی ایک چیز ہوگی جس کا کوئی اور محدد تلاش کرنا پڑے گا۔ اور یہ بھی واضح رہے کہ جو چیز غیر مخلوق فرض کی جائے اس کی نسبت یہ تو ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ خدائے تعالیٰ کو اس چیز کا علم تام جو اس سے الگ اور غیر مخلوق اور قدیم ہے کسی طور سے نہیں ہو سکتا، اور بئی ہمہ اس چیز کے نفس وجود پر نظر ڈالنے سے اس قدر بھی لازم نہیں آتا کہ خواہ نخواہ کسی درجے کا ناقص علم بھی اس کے بارے میں خدائے تعالیٰ کو حاصل ہو، اور کوئی دلیل اس بات پر قائم نہیں ہو سکتی کہ کیوں حاصل ہو۔ ہاں جو چیز ممکن اور حادث اور مسبوق بعدم ذاتی ہے وہ ضرور ہے کہ خدائے تعالیٰ کو معلوم ہو اور علم الہی سے باہر نہ ہو، کیونکہ جو چیز نامعلوم ہے عطائے وجود اس کے لیے ممکن نہیں۔ پس علم ممکنات قبل وجود ممکنات خدائے تعالیٰ کے لیے ہونا ضروری ہے، اور اس سے بھی ضرور ثابت ہے کہ ممکنات باثر رہا معلومات الہیہ میں داخل ہیں، لیکن جس چیز کو ممکن اور حادث اور مسبوق بعدم ذاتی تسلیم نہ کیا جائے اور ذات علت العلل کا اس کو معلول اور محات نہ ٹھہرایا جائے، اس پر کوئی برہان عقلی قائم نہیں ہو سکتی کہ کیوں وہ علم الہی سے باہر نہیں۔ مثلا اگر روح کو مخلوق اور حادث تسلیم نہ کیا جائے تو اس بات کے تسلیم کرنے کی کوئی وجہ نہیں کہ ایک بے تعلق شخص جو فرضی طور پر پرمیشر کے نام سے موسوم ہے روح کی حقیقت سے کچھ اطلاع رکھتا ہے اور اس کا علم اس کی تہہ تک پہنچا ہوا ہے، کیونکہ جو شخص کسی چیز کی نسبت پورا علم رکھتا ہے تو البتہ اس کے بنانے پر بھی قادر ہوتا ہے، اور اگر قادر نہیں ہو سکتا تو اس کے علم میں ضرور کوئی نہ کوئی نقص ہوتا ہے، اور اگر پورا علم نہ ہو تو قطع نظر بنانے سے متشابہ چیزوں میں باہم امتیاز کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ سو اگر خدائے تعالیٰ خالق الاشیاء نہیں
تو اس میں صرف یہی نقص نہیں ہے کہ اس صورت میں وہ ناقص العلم ٹھہرا، بلکہ اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ وہ کروڑہا روحوں کے امتیاز اور تمیز اور شناخت میں روز بروز دھوکے بھی کھایا کرے، اور بسا اوقات زید کی روح کو بکر کی روح سمجھ بیٹھے، کیونکہ ادھورے علم کو ایسے دھوکے ضرور لگ جایا کرتے ہیں، اور اگر کہو کہ نہیں لگتے تو اس پر کوئی دلیل پیش کرنی چاہیے۔ منہو، پس صاف ظاہر ہے کہ ایسی خراب تعلیم کو جس کے ایسے ایسے خراب نتائج ہیں، کسی صاف دل ہندو کی روح بھی قبول نہیں کر سکتی، بلکہ پنڈت دیانند کے دل نے بھی اس کو قبول نہیں کیا۔ لالا شرمپت ایک آریہ اسی جگہ قادیان کے رہنے والے نے میرے پاس بیان کیا کہ میں نے روحوں کی پیدائش کے بارے میں دیانند جی سے دریافت کیا، تو لگے باتیں بنانے اور فرمایا کہ پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا، آئندہ اگر پرمیشر پیدا کرتا ہی چلا جائے تو اتنا بڑا وسیع مکان کہاں سے لائے جن میں روحیں رہا کریں۔ اب دیکھو کہ اس تقریر میں ناچار ہو کر دیانند نے اس قدر مان لیا کہ اول پرمیشر نے ضرور روحوں کو پیدا کیا تھا، لیکن آئندہ اس خوف سے پیدا کرنے سے دستکش ہے کہ کوئی ایسا بڑا مکان اسے نہیں ملتا۔ اس تقریر سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پنڈت دیانند کو اپنی عمر کے آخری حصے میں وید کی ایسی ایسی تعلیموں کی نسبت بہت کچھ شکوک اور شبہات پڑ گئے تھے، بلکہ رسالہ دھرم جیون 15 جولائی 1886 میں لکھا ہے کہ پنڈت دیانند صاحب جاتے وقت اشاروں کنایوں سے بعض معزز برہمو صاحبوں کو سمجھا گئے کہ اب میرا ایمان ویدوں پر نہیں رہا۔ میں کہتا ہوں کہ پنڈت صاحب تو پنڈت صاحب ہی تھے، ایسے ویدوں پر کسی منصف مزاج کا ایمان نہیں رہ سکتا، بلکہ کون آدمی ایسا دل کا اندھا ہے جس کو یہ موٹی بات بھی سمجھ میں نہ آ سکے کہ جس پرمیشر کو پیدا کرنا بھی نہیں آتا اور یوں ہی جائیداد مستعار سے کام چلا رہا ہے، وہ کس بات کا پرمیشر ہے، اور جس کی کمزوری کا یہ حال ہے کہ اگر روحیں اور مواد نہ ہوں تو پھر اس کا سب پرمیشر پن طاق پر رکھا رہ جائے، ایسے نالائق کو کون پرمیشر کہہ سکتا ہے؟ یہ بات ایسی صاف صاف اور انسان کے فطرتی تقاضے کے موافق ہے کہ ہر یک پاک دل آدمی بلا تردد اس کے شہادت اپنے دل میں پاتا ہے، اور خود ہندو لوگ بھی ہرگز پسند نہیں کرتے کہ ان کا پرمیشر ایسے نقصانوں میں مبتلا ہو۔ مجھے یاد ہے کہ ہوشیار پور کے بحث میں جب میں نے لوگوں کو سنایا کہ آریہ سماج والوں کا یہ اعتقاد ہے کہ ان کا پرمیشر روحوں کے پیدا کرنے سے عاجز ہے، تو کئی معزز ہندو جو میرے پاس بیٹھے تھے وہ یہ سن کر توبہ توبہ کرنے لگ گئے کہ یہ کیسا خراب اعتقاد ہے، اور جب لالا مرلی دھر صاحب اس اعتراض کا جواب لکھنے بیٹھے تو وہ چند ہندو صاحب اٹھ کر چلے گئے کہ ہم ہرگز ایسا بیہودہ جواب جس میں پرمیشر کی نندیا یعنی توہین ہے سننا نہیں چاہتے۔ ایسا ہی ایک صاحب نے میرے پاس بیان کیا کہ امرتسر کے مقام میں کوئی آریہ صاحب کسی جگہ بازار میں بکھیان کے طور پر یہ ذکر کر رہے تھے کہ پرمیشر کا پرمیشر پن صرف جوڑنے جاڑنے تک ختم ہے اور اس سے آگے اسے کچھ طاقت نہیں۔ اس پر کسی دوسرے ہندو نے کچھ بحث کرنا شروع کیا، تب وہ لالا صاحب بات کرتے کرتے گرم ہو کر کہنے لگے کہ ویدوں میں صاف لکھا ہے کہ جیو پرکرتی انادی، یعنی روح و مادہ خود بخود قدیم سے چلے آتے ہیں جن کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ یہ بات سنتے ہی اس ہندو کو بھی جو بمقابل اس آریہ کی بات کر رہا تھا ایسا جوش آ گیا کہ بے اختیار اس کے منہ سے نکل گیا کہ اگر پرمیشر ایسا ہی عاجز ہے تو وہ پھر تیری ایسی تیسی کا پرمیشر ہے۔ چنانچہ اس بات پر ان دونوں میں ہاتھا پائی اور دست بگریباں ہونے کی نوبت پہنچ چلی تھی، مگر لوگوں نے درمیان میں ہو کر ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا۔ پس ان عام نفرتوں سے ظاہر ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے کہ اگر وہ اپنے تعصبات کو الگ کر کے سوچے تو وہ اس صاف اور بدیہی اور کھلی کھلی سچائی تک نہ پہنچ سکے کہ خدائے تعالیٰ کو اگر اس کی خوبیوں اور قدرتوں سے الگ کیا جائے تو پھر خود اس کو اپنی خدائی سے الگ ہونا پڑتا ہے۔ کیا بجز اس کے کہ خدائے تعالیٰ ہر ایک وجود کا موجد ہے، کوئی اور بھی بات چھپی ہوئی ہے جس کی روح سے خدا کو خدا کہا جاتا ہے؟
قولہ۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ ارواح کے غیر مخلوق اور خود بخود ماننے میں دوسری قباحت یہ ہے کہ ایسا اعتقاد خدائے تعالیٰ کو خدائی سے جواب دے رہا ہے، کیونکہ جو لوگ علم نفس اور خواص ارواح سے واقف ہیں وہ خوب سمجھتے ہیں کہ جس قدر روحوں میں عجائب و غرائب خواص بھرے ہوئے ہیں وہ صرف جوڑنے جاڑنے سے پیدا نہیں ہو سکتے۔ مثلا روحوں میں ایک کشفی قوت ہے جس سے وہ پوشیدہ باتوں کو بعد مجاہدات باذن ہی تعالی دریافت کر سکتے ہیں، اور ایک قوت ان میں عقلی ہے جس سے وہ امور عقلیہ کو معلوم کر لیتے ہیں۔ ایسا ہی ایک قوت محبت بھی ان میں ہے جس سے وہ خدائے تعالیٰ کی طرف جھکتے ہیں۔ اگر ان تمام قوتوں کو خود بخود بلا ایجاد کسی موجد کے مان لیا جائے تو پرمیشر کی اس میں بڑی حد تک عزت ہے۔ گویا یہ کہنا پڑے گا کہ جو عمدہ اور اعلیٰ کام تھے وہ تو خود بخود ہیں، اور جو ادنا اور ناقص کام تھا وہ پرمیشر کے ہاتھ سے ہوا۔ اور اس بات کا اقرار کرنا ہوگا کہ جو خود بخود عجائب کام پائے جاتے ہیں وہ پرمیشر کے کاموں سے کہیں بڑھ کر ہیں، یہاں تک کہ پرمیشر بھی ان سے حیران ہے۔ غرض اس اعتقاد سے آریہ صاحبوں کے خدا کی خدائی پر بڑا صدمہ پہنچے گا، یہاں تک کہ اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہوگا، اور نیز اس کے وجود پر بھی کوئی عقلی دلیل قائم نہیں ہو سکے گی۔ میں اس کا یہ جواب دیتا ہوں کہ مرزا صاحب خدا کی خدائی قائم رکھنے کے لیے ان لوگوں کو شاہد مقرر کرتے ہیں جو خواص روح سے واقفیت رکھتے ہوں، مگر اسلام میں تو روح کے خواص خدا نے ظاہر ہی نہیں کیے، جیسا کہ میں اوپر بیان کر چکا ہوں، پھر ان کو اس کی کیا خبر ہے؟ اقولو، اے لالا صاحب، اگر قرآن شریف نے روح کے خواص بیان نہیں کیے تو پھر کس نے کیے؟ وید تو صرف اتنا ہی بول کر چپ ہو گیا کہ میرے مصنف کا روحوں پر کچھ دعویٰ نہیں، اور روح غیر مخلوق اور خود بخود ہونے میں اس سے کچھ کم نہیں ہے، لیکن قرآن شریف کے نازل کرنے والے نے روحوں کو اپنی ملکیت ٹھہرائی اور ان کی مخلوق اور بندہ ہونے کی نسبت دعویٰ کیا، اور 50 سے زیادہ عقلی دلیلوں کے ساتھ آپ ثابت کیا کہ تمام بنی آدم اور دوسرے حیوانوں کی روحیں مخلوق اور بندہ خدا ہیں، اور پھر کھول کر مفصل طور پر سنایا کہ کیا کیا طاقتیں اور استعدادیں اور خاصیتیں ان میں رکھی گئی ہیں۔ یہ قرآن شریف ہی نے نہایت باریک صداقت بیان کی ہے کہ جو کچھ متفرق طور پر عالم علوی و سفلی میں خواص عجیبہ پائے جاتے ہیں وہ سب انسانی روح کے وجود میں جمع ہیں، لیکن وید کی روح سے تو روح کچھ چیز ہی نہیں، اور اس کے خواص بھی ایسے ناکارہ ہیں کہ جن کا عدم وجود مساوی ہے۔ چنانچہ اس بات کا خود آپ کو اقرار ہے، اور آگے چل کر ابھی وہ عبارت ناظرین پڑھ لیں گے۔ اب فرمائیے کہ جس حالت میں آپ وید ہی اقرار کرتا ہے کہ ارواح غیر مخلوق ہیں، تو پھر وید کے مصنف کو جو ان سے بالکل بے تعلق ہے ان کی اندرونی حقیقت کیا معلوم ہوگی؟ یہ بات تو ہر یک شخص سمجھ سکتا ہے کہ بنانے والے کو جیسی اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز کی خبر ہوتی ہے، دوسرے کو جو اس کے بنانے والا نہیں اور بالکل بے تعلق ہے ہرگز ایسی خبر نہیں ہو سکتی۔ یہ صداقت نہایت ہی صاف اور روشن ہے، اور جب تک کوئی شخص نرا جاہل اور عقل سے بیگانہ نہ ہو تب تک اس صداقت میں کچھ شک نہیں کر سکتا۔ اس جگہ کم سے کم آریہ صاحبوں کو اس قدر اقرار تو ضرور کرنا پڑے گا کہ جس قدر ان کے پرمیشر کو اپنے ہاتھ کے کام کی جو جوڑنا جاڑنا ہے اندرونی حقیقت معلوم ہے، یہ حقیقت روحوں کی کیفیت وجود کی نسبت جن سے وہ بالکل بے تعلق ہے ہرگز اس کو حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو کام اپنے ہاتھ سے کیا جاتا ہے اس کے جزیات دقیقہ ہرگز مخفی نہیں رہ سکتے، لیکن جو کام اپنے ہاتھ سے نہ کیا جائے اس کو اگرچہ دوسرے کے ہاتھ سے ہوتے بھی دیکھ لیں تب بھی اس کا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن وید کے مصنف کو روحوں کی حقیقت اور ان کے خواص کیوں کر معلوم ہو سکیں؟ اس نے نہ تو آپ کوئی روح بنائی اور نہ کسی اور کاریگر کو بناتے دیکھا۔ بس ہندوؤں کے پرمیشر کا یہ اقرار کہ میں روح بنانے پر قادر نہیں صاف اس دوسرے اقرار پر بھی مشتمل ہے کہ روحوں کی اندرونی حقیقت بھی مجھے معلوم نہیں، کیونکہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ کسی چیز کی نسبت علم کامل اور وسیع
اس چیز کے بنانے پر قادر ہونے کا موجب ہے، یعنی جب کسی چیز کی حقیقت پر علم اکمل و اتم حاصل ہو جائے اور جن امور سے ایک چیز کا وجود ظہور پذیر ہے ان امور مخفیہ پر اطلاع کلی ہو جائے تو ساتھ ہی اس چیز کے بنانے پر بھی قدرت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ خدائے تعالیٰ نے قرآن شریف میں روحوں کی مخلوقیت پر من جملہ اور دلائل کے یہ دلیل بھی پیش کی ہے، اور یہ بات بالکل صاف اور ظاہر ہے کہ کسی چیز کے بنانے سے عاجز ہونا ہمیشہ بوجہ نقصان علم ہوا کرتا ہے۔ جب تم ایک چیز کی نسبت پورا علم حاصل کر لو گے اور اس کی کنوں تک پہنچ جاؤ گے اور کوئی حجاب درمیان باقی نہیں رہے گا تو فی الفور تم اس کو بنانے پر قادر ہو جاؤ گے، اور اگر وہ اسباب تمہیں میسر آ جائیں گے جو بنانے کے لیے ضروری ہیں تو بلا شبہ وہ چیز تم اپنے ہاتھ سے بنا سکو گے۔ ہاں، جب تک تمہارے علم میں کچھ نقصان ہے اور ہنوز ایسے امور بھی باقی ہیں جو تمہاری نظر سے چھپے ہوئے ہیں، تب تک تم اس چیز کے بنانے پر قادر نہیں ہو سکتے۔ سو ہندوؤں کا پرمیشر جو روحوں کو بنا نہیں سکتا، تو اس عجز اور ناتوانی کی در حقیقت یہی وجہ ہے کہ وہ علم کیفیت ارواح اور ان کے خواص سے بالکل بے بہرہ ہے۔ حاشیہ: شاید کسی دل کو اس جگہ یہ وسوسہ پکڑے کہ اگر کسی شے پر پورا علمی احاطہ ہونے سے وہ شے مخلوق ہو جاتی ہے تو علم حق سبحانہ و تعالی جو اپنی ذات سے متعلق ہے وہ بھی بہرحال کامل ہے، تو کیا خدائے تعالیٰ اپنی ذات کا آپ خالق ہے یا اپنی مثل بنانے پر قادر ہے؟ اس میں اعتراض کے پہلے ٹکڑے کا تو یہ جواب ہے کہ اگر خدائے تعالیٰ اپنے وجود کا آپ خالق ہو تو اس سے لازم آتا ہے کہ اپنے وجود سے پہلے موجود ہو، اور ظاہر ہے کہ کوئی شے اپنے وجود سے پہلے موجود نہیں ہو سکتی، ورنہ تقدم الشیء علی نفسہ ہی لازم آتا ہے۔ بلکہ خدائے تعالیٰ جو اپنی ذات کا علم کامل رکھتا ہے تو اس جگہ عالم اور علم اور معلوم ایک ہی شے ہے جس میں علیحدگی اور دوئی کی گنجائش نہیں، تو پھر اس جگہ وہ الگ چیز کون سی ہے جس کو مخلوق ٹھہرایا جائے؟ سو ذاتی علم خدائے تعالیٰ کا جو اس کی ذات سے تعلق رکھتا ہے دوسری چیزوں پر اس کا قیاس نہیں کر سکتے۔ غرض علم ذاتی باری تعالیٰ میں جو اس کی ذات سے متعلق ہے، عالم اپنے معلوم سے کوئی الگ چیز نہیں ہے تا ایک خالق اور ایک مخلوق قرار دیا جاوے۔ ہاں، اس کے وجود میں بجائے مخلوق کہنے کے یہ کہنا چاہیے کہ وہ وجود کسی دوسرے کی طرف سے مخلوق نہیں بلکہ ازلی ابدی طور پر اپنی طرف سے آپ ہی ظہور پذیر ہے، اور خدا ہونے کے بھی یہی معنی ہیں کہ خود آئندہ ہے۔ دوسرا ٹکڑا اعتراض کا کہ تقریر مذکورہ بالا سے خدائے تعالیٰ کا اپنی مثل بنانے پر قادر ہونا لازم آتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ قدرت الہی صرف ان چیزوں کی طرف رجوع کرتی ہے جو اس کی صفات ازلیہ ابدیہ کی منافی اور مخالف نہ ہوں۔ بے شک یہ بات تو صحیح اور ہر طرح سے مدلل اور معقول ہے کہ جس چیز کا علم خدائے تعالیٰ کو کامل ہو اس چیز کو اگر چاہے تو پیدا بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ بات ہرگز صحیح اور ضروری نہیں ہے کہ جن باتوں کے کرنے پر وہ قادر ہو ان سب باتوں کو بلا لحاظ اپنی صفات کمالیہ کے کر کے بھی دکھاوے، بلکہ وہ اپنی ہر ایک قدرت کے اجراء اور نفاذ میں اپنی صفات کمالیہ کا ضرور لحاظ رکھتا ہے کہ آیا وہ امر جس کو وہ اپنی قدرت سے کرنا چاہتا ہے اس کی صفات کاملہ سے منافی و مبائن تو نہیں۔ مثلاً وہ قادر ہے کہ ایک بڑے پرہیزگار صالح کو دوزخ کی آگ میں جلاوے، لیکن اس کے رحم اور عدل اور مجازات کی صفت اس بات کی منافی پڑی ہوئی ہے کہ وہ ایسا کرے، اس لیے وہ ایسا کام کبھی نہیں کرتا۔ ایسا ہی اس کی قدرت اس طرف میں رجوع نہیں کرتی کہ وہ اپنے تئیں ہلاک کرے، کیونکہ یہ فعل اس کی صفت حیات ازلی ابدی کی منافی ہے۔ بس اسی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اپنے جیسا خدا بھی نہیں بناتا، کیونکہ اس کی صفت احدیت اور بے مثل اور مانند ہونے کی جو ازلی ابدی طور پر اس میں پائی جاتی ہے اس طرف توجہ کرنے سے اس کو روکتی ہے۔ بس ذرا آنکھ کھول کر سمجھ لینا چاہیے کہ ایک کام کے کرنے سے عاجز ہونا اور بات ہے، لیکن باوجود قدرت کے بلحاظ صفات کمالیہ
امر منافی صفات کی طرف توجہ نہ کرنا یہ اور بات ہے۔ ہاں، اس طرح پر وہ اپنی ذات بے مثل و مانند کا نمونہ پیدا کرتا ہے کہ اپنی ذاتی خوبیاں جن پر اس کا علم محیط ہے عکسی طور پر بعض اپنی مخلوقات میں رکھ دیتا ہے، اور کمالات کا انتہائی درجہ جو حقیقی طور پر اس کو حاصل ہے ذلی طور پر اس مخلوق کو بھی بخش دیتا ہے، جیسا کہ اسی کی طرف قرآن شریف میں اشارہ بھی ہے، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ البقرہ 254۔ اس جگہ صاحب درجات رفیہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، جن کو ذلی طور پر انتہائی درجے کے کمالات جو کمالات الوہیت کے اضلال و آثار ہیں بخشے گئے، اور وہ خلافت حقہ جس کے وجود کامل کے تحقق کے لیے سلسلہ بنی آدم کا قیام بلکہ ایجاد کل کائنات کا ہوا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باجود سے اپنے مرتبہ اتم و اکمل میں ظہور پذیر ہو کر آئینہ خدا نما ہوئے۔ یہ بحث معارف الہیہ میں سے نہایت باریک بحث ہے، اور ہمارے مخالفین جو ان نازک نکات عرفانی سے بیگانہ اور اس کوچہ اسرار الوہیت سے ناآشنا محض ہیں، وہ تعجب کریں گے کہ کیوں کر کروڑہا اور بے شمار مخلوقات میں سے صرف ایک ہی شخص کو مرتبہ کاملہ خلافت تامہ حقہ کا جو ذل مرتبہ الوہیت ہے حاصل ہو سکتا ہے۔ سو اگرچہ اس بحث کے طول دینے کا یہ موقع نہیں ہے، لیکن تاہم اس قدر بیان کر دینا طالب حق کے سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ عادت اللہ، یا تم یوں ہی سمجھ لو کہ اس کا قانون قدرت جو اس کی صفت وحدت کے مناسب حال ہے، یہی ہے کہ وہ بوجہ واحد ہونے کے اپنے افعال خالقیت میں رعایت وحدت کو دوست رکھتا ہے۔ جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے اگر ہم اس سب کی طرف نظر غور سے دیکھیں تو اس ساری مخلوقات کو جو اس دست قدرت سے صادر ہوئی ہے ایک ایسے سلسلہ وحدانی اور با ترتیب رشتے میں منسلک پائیں گے کہ گویا وہ ایک خط مستقیم ممتد محدود ہے، جس کی دونوں طرفوں میں سے ایک طرف ارتفاع اور دوسری طرف انخفاض ہے۔ اس طرح پر یہاں حضور نے دونوں طرفین کی یوں تعیین فرمائی ہے، طرف ارتفاع یعنی اوپر کی طرف، اور طرف انخفاض یعنی نیچے کی طرف۔ اس قدر بیان میں تو ایک موٹی سمجھ کا آدمی بھی میرے ساتھ اتفاق رائے کر سکتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور دائرہ انسانیت میں بہت سی متفاوت اور کم و بیش استعدادیں پائی جاتی ہیں کہ اگر کمی بیشی کے لحاظ سے ان کو ایک با ترتیب سلسلے میں مرتب کریں تو بلا شبہ اس سے ایک اسی خط مستقیم ممتد محدود کی صورت نکل آئے گی جو اوپر ثبت کیا گیا ہے۔ طرف ارتفاع کے اخیر نقطے پر اس استعداد کا انسان ہوگا جو اپنی استعداد انسانی میں سب نوع انسان سے بڑھ کر ہے، اور طرف انخفاض میں وہ ناقص الاستعداد روح ہوگی جو اپنے غائب درجے کے نقصان کی وجہ سے حیوانات لا یعقل کے قریب ہے۔ اور اگر سلسلہ جمادی کی طرف نظر ڈال کر دیکھیں تو اس قاعدے کو اور بھی اس سے تائید پہنچتی ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے چھوٹے سے چھوٹے جسم سے جو ایک ذرہ ہے لے کر ایک بڑے سے بڑے جسم تک جو آفتاب ہے اپنی صفت خالقیت کو تمام کیا ہے، اور بلا شبہ خدا تعالیٰ نے اس جمادی سلسلے میں آفتاب کو ایک ایسا عظیم الشان اور نافع اور ذی برکت وجود پیدا کیا ہے کہ طرف ارتفاع میں اس کے برابر کوئی دوسرا ایسا وجود نہیں ہے۔ تو اس سلسلے کے ارتفاع اور انخفاض پر نظر ڈال کر جو ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، روحانی سلسلہ جو اسی ہاتھ سے نکلا ہے اور اسی عادت اللہ سے ظہور پذیر ہوا ہے، خود بلا تأمل سمجھ میں آ سکتا ہے کہ وہ بھی بلا تفاوت اسی طرح واقع ہے، اور یہی ارتفاع اور انخفاض اس میں بھی موجود ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کے کام یک رنگ اور یکساں ہیں، اس لیے کہ وہ واحد ہے اور اپنے اس دار افعال میں وحدت کو دوست رکھتا ہے۔ پریشانی اور اختلاف اس کے کاموں میں راہ نہیں پا سکتا، اور خود یہ کیا ہی پیارا اور موزوں طریق معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے کام باقاعدہ اور ایک ترتیب سے مرتب اور ایک سلک میں منسلک ہوں۔
اب جب کہ ہم نے ہر طرح سے ثبوت پا کر بلکہ ببداہت دیکھ کر خدائے تعالیٰ کے اس قانون قدرت کو مان لیا کہ اس کے تمام کام کیا روحانی اور کیا جسمانی، پریشان اور مختلف طور پر نہیں ہیں جن میں یوں ہی گڑبڑ پڑا ہو، بلکہ ایک حکیمانہ ترتیب سے مرتب اور ایک ایسے باقاعدہ سلسلے میں بندھے ہوئے ہیں جو ایک ادنیٰ درجے سے شروع ہو کر انتہائی درجے تک پہنچتا ہے، اور یہی طریق وحدت اسے محبوب بھی ہے۔ تو اس قانون قدرت کے ماننے سے ہمیں یہ بھی ماننا پڑا کہ جیسے خدائے تعالیٰ نے جمادی سلسلے میں ایک ذرے سے لے کر اس وجود اعظم تک یعنی آفتاب تک نوبت پہنچائی ہے جو ظاہری کمالات کا جامع ہے، جس سے بڑھ کر اور کوئی جسم جمادی نہیں، ایسا ہی روحانی آفتاب بھی کوئی ہوگا جس کا وجود خط مستقیم مثالی میں ارتفاع کے اخیر نقطے پر واقع ہو۔ اب تفتیش اس بات کی کہ وہ انسان کامل جس کو روحانی آفتاب سے تعبیر کیا گیا ہے وہ کون ہے اور اس کا کیا نام ہے۔ یہ ایسا کام نہیں ہے جس کا تصفیہ مجرد عقل سے ہو سکے، کیونکہ بجز خدائے تعالیٰ کے یہ امتیاز کس کو حاصل ہے، اور کون مجرد عقل سے ایسا کام کر سکتا ہے کہ خدائے تعالیٰ کے کروڑہا اور بے شمار بندوں کو نظر کے سامنے رکھ کر اور ان کی روحانی طاقتوں اور قوتوں کا موازنہ کر کے سب سے بڑے کو الگ کر کے دکھلاوے۔ بلا شبہ عقلی طور پر کسی کو اس جگہ دم مارنے کی جگہ نہیں، ہاں ایسے بلند اور عمیق دریافت کے لیے کتب الہامی ذریعہ ہیں جن میں خود خدائے تعالیٰ نے پیش از ظہور بلکہ ہزارہا برس پہلے اس انسان کامل کا پتہ و نشان بیان کر دیا ہے۔ بس جس شخص کے دل کو خدائے تعالیٰ اپنی توفیق خاص سے اس طرف ہدایت دے گا کہ وہ الہام اور وحی پر ایمان لاوے اور ان پیش گوئیوں پر غور کرے کہ بائبل میں درج ہیں، تو اسے ضرور ماننا پڑے گا کہ وہ انسان کامل جو آفتاب روحانی ہے، جس سے نقطہ ارتفاع کا پورا ہوا ہے اور جو دیوار نبوت کی آخری اینٹ ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اب بھی مکرر ظاہر کرتے ہیں کہ انسان کامل خدائے تعالیٰ کی ذات کا نمونہ ہے۔ خدائے تعالیٰ دوسرا خدا ہرگز نہیں پیدا کرتا کہ یہ بات اس کی صفت احدیت کے مخالف ہے، ہاں اپنی صفات کمالیہ کا نمونہ پیدا کرتا ہے، اور جس طرح ایک مصفح اور وسیع شیشے میں صاحب رویت کی تمام و کمال شکل منعکس ہو جاتی ہے، ایسا ہی انسان کامل کے نمونے میں الہی صفات عکسی طور پر آ جاتے ہیں۔ سو خدائے تعالیٰ کا اس طرح پر اپنی مثل قائم کرنا معترض کی تسلی کے لیے کافی ہے۔ اس جگہ واضح رہے کہ اس انتہائی کمال کے وجود باوجود کو خدائے تعالیٰ کی کتابوں میں مظہر تام الوہیت قرار دیا گیا، اور چونکہ اس مطلب کو کچھ زیادہ تفصیل سے لکھنا موجب افادہ طالبین ہے، اس لیے ہم کسی قدر اور تحریر کرنا مناسب سمجھتے ہیں۔ اول ہم بیان کر چکے ہیں کہ صاحب انتہائی کمال کا، جس کا وجود سلسلہ خط خالقیت میں انتہائی نقطہ ارتفاع پر واقع ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کے مقابل پر وہ خصیص وجود جو انتہائی نقطہ انخفاض پر واقع ہے، اسی کو ہم لوگ شیطان سے تعبیر کرتے ہیں، اگرچہ بظاہر شیطان کا وجود مشہود و محسوس نہیں، لیکن اس سلسلہ خط خالقیت پر نظر ڈال کر اس قدر تو عقلی طور پر ضرور ماننا پڑتا ہے کہ جیسے سلسلہ ارتفاع کے انتہائی نقطے میں ایک وجود خیر مجسم ہے جو دنیا میں خیر کی طرف ہادی ہو کر آیا، اسی طرح اس کے مقابل پر ذوی العقول میں انتہائی نقطہ انخفاض میں ایک وجود شر انگیز بھی جو شر کی طرف جاذب ہو ضرور چاہیے۔ اسی وجہ سے ہر ایک انسان کے دل میں باطنی طور پر بھی دونوں وجودوں کا اثر عام طور پر پایا جاتا ہے۔ پاک وجود جو روح الحق اور نور بھی کہلاتا ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا پاک اثر بجذبات قدسیہ و توجہات باطنیہ ہر ایک دل کو خیر اور نیکی کی طرف بلاتا ہے۔ جس قدر کوئی اس سے محبت اور مناسبت پیدا کرتا ہے،
اسی قدر وہ ایمانی قوت پاتا ہے اور نورانیت اس کے دل میں پھیلتی ہے، یہاں تک کہ وہ اسی کے رنگ میں آ جاتا ہے اور ذلی طور پر ان سب کمالات کو پا لیتا ہے جو اس کو حاصل ہیں۔ اور جو وجود شر انگیز ہے، یعنی وجود شیطان، جس کا مقام ذوی العقول کے قسم میں انتہائی نقطۂ انخفاض میں واقع ہے، اس کا اثر ہر یک دل کو جو اس سے کچھ نسبت رکھتا ہے شرک کی طرف کھینچتا ہے۔ جس قدر کوئی اس سے مناسبت پیدا کرتا ہے، اسی قدر بے ایمانی اور خباثت کے خیال اس کو سوچتے ہیں، یہاں تک کہ جس کو مناسبت تام ہو جاتی ہے وہ اسی کے رنگ اور روپ میں آ کر پورا شیطان ہو جاتا ہے اور ذلی طور پر ان سب کمالات خباثت کو حاصل کر لیتا ہے جو اصلی شیطان کو حاصل ہیں۔ اسی طرح اولیاء الرحمن اور اولیاء الشیطان اپنی اپنی مناسبت کی وجہ سے الگ الگ طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، اور وجود خیر مجسم، جس کا نفسی نقطہ انتہائی درجہ کمال ارتفاع پر واقع ہے، یعنی حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مقام معراج خارجی جو منتہائے مقام عروج یعنی عرش رب العالمین ہے، بتلایا گیا ہے۔ یہ در حقیقت اسی انتہائی درجہ کمال ارتفاع کی طرف اشارہ ہے جو اس وجود باجود کو حاصل ہے، گویا جو کچھ اس وجود خیر مجسم کو عالم قضاء و قدر میں حاصل تھا وہ عالم مثال میں مشہود و محسوس طور پر دکھایا گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس نبی کریم کی شان رفیع کے بارے میں فرماتا ہے، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، سورۃ البقرہ آیت 254۔ پس اس رفع درجات سے وہی انتہائی درجے کا ارتفاع مراد ہے جو ظاہری اور باطنی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اور یہ وجود باجود جو خیر مجسم ہے مقربین کے 3 قسموں سے اعلیٰ و اکمل ہے جو الوہیت کا مظہر اتم کہلاتا ہے۔ جاننا چاہیے کہ قرب الہی کی 3 قسمیں 3 قسم کی تشبیہ پر موقوف ہیں، جن کی تفصیل سے مراتب ثلاثہ قرب کی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ اول قسم قرب کی خادم اور مخدوم کے تشبہ سے مناسبت رکھتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَشَدُّوا حُبًّا لِلَّهِ، یعنی مومن جن کو دوسرے لفظوں میں بندہ فرما بردار کہہ سکتے ہیں، سب چیزوں سے زیادہ اپنے مولا سے محبت رکھتے ہیں۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ جیسے ایک نوکر با اخلاص و با صفا با وفا بوجہ مشاہدہ احسانات متواترہ و انعامات متکاثرہ و کمالات ذاتیہ اپنے آقا کی اس قدر محبت و اخلاص و یک رنگی میں ترقی کر جاتا ہے جو بوجہ ذاتی محبت کے جو اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اپنے آقا سے ہم طبیعت و ہم طریق ہو جاتا ہے اور اس کی مرادات کا ایسا ہی طالب اور خواہاں ہوتا ہے جیسے آقا خود اپنی مرادات کا خواہاں ہے۔ اسی طرح بندہ وفادار کی حالت اپنے مولا کریم کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی وہ بھی اپنے خلوص اور صدق و صفا میں ترقی کرتا کرتا اس درجے تک پہنچ جاتا ہے کہ اپنے وجود سے بکلی محو و فنا ہو کر اپنے مولا کریم کے رنگ میں مل جاتا ہے۔ جا کہ محبت نمک می ریزد، ہر پردہ کے بود از میاں برخیزد، این نفس دنی کے 100,000 دہن است، خاموش شود چو عشق شور انگیزد، کیوں رنگ خودی رود کسے راز عشق، یارش ز کرم برنگ خویش آمیزد۔ ترجمہ: جہاں محبت نمک پاشی کرتی ہے وہاں جو بھی پردہ درمیان میں ہوتا ہے اٹھ جاتا ہے۔ یہ ذلیل نفس جس کے لاکھوں منہ ہیں، جب عشق جوش میں آتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے۔ جب عشق کی وجہ سے کسی کی خودی کا رنگ جاتا رہتا ہے تو یار اپنی مہربانی سے اس پر اپنا رنگ چڑھا دیتا ہے۔ سو ایسا خادم جو ہم رنگ اور ہم طبیعت مخدوم ہو رہا ہے، طبی طور پر ان سب باتوں سے متنفر ہو جاتا ہے جو اس کے مخدوم کو بری معلوم ہوتی ہیں۔ وہ نافرمانی کو اس جہت سے نہیں چھوڑتا کہ اس پر سزا مترتب ہوگی، اور تعمیل حکم اس وجہ سے نہیں کرتا کہ اس سے انعام ملے گا، اور کوئی قول یا فعل اس کا اپنے اخلاق کاملہ کے تقاضے سے صادر نہیں ہوتا، بلکہ محض اپنے مخدوم حقیقی کی اطاعت کی وجہ سے جو اس کی سرشت میں رچ گئی ہے صادر ہوتا ہے، اور بے اختیار اسی کی طرف
اور اس کی مرضیات کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ وہ ایک گال پر تمانچہ کھا کر دوسری گال کا پھیرنا خواہ نخواہ واجب نہیں جانتا، اور نہ تمانچے کی جگہ تمانچہ مارنا اس کو لابدن ضروری معلوم ہوتا ہے، بلکہ وہ اپنے یک رنگ دل سے فتویٰ پوچھتا ہے، جو اس وقت خاص میں اس کے محبوب حقیقی کی مرضی کیا ہے، اور اس بات کے لیے کوئی معقول وجہ تلاش کرتا ہے کہ کس طریق کے اختیار کرنے میں زیادہ تر خیر ہے، جو موجب خوشنودی حضرت باری جل شانہ ہے، آیا عفو میں یا انتقام میں۔ سو جو عمل موجودہ حالت کے لیے کرین و ثواب ہو اسی کو بروئے کار لاتا ہے، اسی طرح اس کی بخشش اور عطا بھی سخاوت جمیلہ کے تقاضے سے نہیں ہوتی، بلکہ اطاعت کامل کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اسی اطاعت کے جوش سے وقت موجودہ میں خوب سوچ لیتا ہے کہ کیا اس وقت اس طرز کی سخاوت یا ایسے شخص پر احسان و مروت مقرون بمرضی مولا ہو سکتی ہے، اور اگر نامناسب دیکھتا ہے تو ایک حبہ خرچ نہیں کرتا، اور کسی ملامت کنندے کی ملامت سے ہرگز نہیں ڈرتا، غرض احمقانہ تقلید سے وہ کوئی کام بھی نہیں کرتا، بلکہ سچی اور کامل محبت کی وجہ سے اپنے آقا کا مزاج دان ہو جاتا ہے، اور یک رنگی اور اتحاد کی روشنی جو اس کے دل میں ہے وہ ہر ایک تازہ وقت میں تازہ طور پر اس کو سمجھا دیتی ہے، جو اس خاص وقت میں کیوں کر اور کس طرح سے کوئی کام کرنا چاہیے جو مخدوم حقیقی کے منشا کے مطابق ہو، اور چونکہ اس کو اپنے منعم حقیقی سے ایک تعلق ذاتی پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے اطاعت اور فرما برداری اس کے سر پر کوئی آزار رساں بوجھ نہیں ہوتا، بلکہ وہ فرما برداری اس کے ایک امر طبعی کے حکم میں ہو جاتی ہے، جو بالطبع مرغوب اور بلا تصنع و تکلف اس سے صادر ہوتی رہتی ہے، اور جیسی اللہ جل شانہ کو اپنی خوبی اور عظمت محبوب بالطبع ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جلال ظاہر کرنا اس کے لیے محبوب بالطبع ہو جاتا ہے، اور اپنے مخدوم حقیقی کی ہر ایک عادت و سیرت اس کی نظر میں ایسی پیاری ہو جاتی ہے کہ جیسی خود اس کو پیاری ہے۔ سو یہ مقام ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جن کے سینے محبت غیر سے بالکل منزہ و صاف ہو جاتے ہیں، اور خدائے تعالیٰ کی رضامندی کو ڈھونڈنے کے لیے ہر ایک وقت جان قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ سینہ می باید تہی از غیر یار، دل ہمی باید پر از یاد نگار، جاں ہمی باید براہ او فدا، سر ہمی باید بپائے او نثار، ہیچ دانی چیست دین عاشقاں، گوئے مت گر بشنوی عشاق دار، از ہماں عالم فردیستن نظر، لوح دل شستن زغیر دوست دار۔ ترجمہ: یار کے سوا ہر چیز سے سینہ خالی ہونا چاہیے، اور دل محبوب کی یاد سے بھرا رہنا چاہیے، جان اس کی راہ میں قربان ہونی چاہیے، اور سر اس کے قدموں میں نثار ہونا چاہیے۔ کیا تجھے معلوم ہے کہ عاشقوں کا دین کیا ہوتا ہے؟ میں تجھے بتاتا ہوں، اگر تو عاشقوں کی طرح سنے۔ وہ یہ ہے کہ سارے جہان کی طرف سے آنکھ بند کر لینا، اور دوست کے سوا ہر چیز سے دل کی تختی کو دھو ڈالنا۔ قرب کی دوسری قسم ولد اور والد کی تشبہ سے مناسبت رکھتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ اَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، سورۃ البقرہ آیت 201، یعنی اپنے اللہ جل شانہ کو ایسے دلی جوش محبت سے یاد کرو جیسا باپوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ مخدوم اس وقت باپ سے مشابہ ہو جاتا ہے جب محبت میں غائب درجہ شدت واقع ہو جاتی ہے، اور حب جو ہر یک قدورت اور غرض سے مصفہ ہے، دل کے تمام پردے چیر کر دل کی جڑ میں اس طرح سے بیٹھ جاتی ہے کہ گویا اس کی جز ہے۔ تب جس قدر جوش محبت اور پیوند شدید اپنے محبوب سے ہے، وہ سب حقیقت میں مادرزاد معلوم ہوتا ہے، اور ایسا طبیعت سے ہم رنگ اور اس کی جز ہو جاتا ہے کہ سعی اور کوشش کا ذریعہ ہرگز یاد نہیں رہتا، اور جیسے بیٹے کو اپنے باپ کا وجود تصور کرنے سے ایک روحانی نسبت محسوس ہوتی ہے، ایسا ہی اس کو بھی ہر وقت باطنی طور پر اس نسبت کا احساس ہوتا رہتا ہے، اور جیسے بیٹا اپنے باپ کا حلیہ اور نقوش نمایاں طور پر اپنے چہرے پر ظاہر رکھتا ہے،
اور اس کی رفتار اور کردار اور خو اور بو بصفائی تام اس میں پائی جاتی ہے۔ علی ھذا القیاس، یہی حال اس میں ہوتا ہے۔ اور اس درجے اور قرب اول کے درجے میں فرق یہ ہے کہ قرب اول کا درجہ جو خادم اور مخدوم سے تشبیہ رکھتا ہے، وہ بھی اگرچہ اپنے کمال کے روح سے اس درجہ ثانیہ سے نہایت مشابہ ہے، لیکن یہ درجہ اپنی نہایت صفائی کی وجہ سے تعلق مادر ذات کے قائم مقام ہو گیا ہے۔ اور جیسا باعتبار نفس انسانیت کے دو انسان مساوی ہوتے ہیں، لیکن بلحاظ شدت و ضعف خواص انسانی کے ظہور آثار میں متفاوت واقع ہوتی ہیں، ایسا ہی ان دونوں درجوں میں تفاوت درمیان ہے۔ غرض اس درجے میں محبت کمال لطافت تک پہنچ جاتی ہے اور مناسبت اور مشابہت بال بال میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ خیال کرنا چاہیے کہ اگرچہ ایک شخص کمال عشق کی حالت میں اپنے معشوق سے ہم رنگ ہو جاتا ہے، مگر جو شخص اپنے باپ سے جس سے وہ نکلا ہے مشابہت رکھتا ہے، اس کی مشابہت اور ہی آب و تاب رکھتی ہے۔ تیسری قسم کا قرب ایک ہی شخص کی صورت اور اس کے عکس سے مشابہت رکھتا ہے، یعنی جیسے ایک شخص آئینہ صاف وسیع میں اپنی شکل دیکھتا ہے تو تمام شکل اس کی ماں اپنے تمام نقوش کے جو اس میں موجود ہیں عکسی طور پر اس آئینے میں دکھائی دیتی ہے۔ ایسا ہی اس قسم ثالث قرب میں تمام صفات الہیہ صاحب قرب کے وجود میں بتمام تر صفائی منعکس ہو جاتی ہیں، اور یہ انعکاس ہر یک قسم کی تشبہ سے جو پہلے اس سے بیان کیا گیا ہے اتم و اکمل ہے، کیونکہ یہ صاف ظاہر ہے کہ جیسے ایک شخص آئینہ صاف میں اپنا منہ دیکھ کر اس شکل کو اپنی شکل کے مطابق پاتا ہے، وہ مطابقت اور مشابہت اس کی شکل سے نہ کسی غیر کو کسی ہیلے یا تکلف سے حاصل ہو سکتی ہے، اور نہ کسی فرزند میں ایسے ہو بہو مطابقت پائی جاتی ہے۔ اور یہ مرتبہ کس کے لیے میسر ہے اور کون اس کامل درجہ قرب سے معصوم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اسی کو میسر آتا ہے کہ جو الوہیت و عبودیت کے دونوں قوسوں کے بیچ میں کامل طور پر ہو کر دونوں قوسوں سے ایسا شدید تعلق پکڑتا ہے کہ گویا ان دونوں کا عین ہو جاتا ہے، اور اپنے نفس کو بکلی درمیان سے اٹھا کر آئینہ صاف کا حکم پیدا کر لیتا ہے، اور وہ آئینہ ذو جہتین ہونے کی وجہ سے ایک جہت سے صورت الہیہ بطور ذلی حاصل کرتا ہے، اور دوسری جہت سے وہ تمام فیض حسب استعداد و طباع مختلفہ اپنے مقابلین کو پہنچاتا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، سورۃ النجم آیت 9-10۔ پھر نزدیک ہوا یعنی اللہ تعالیٰ سے، پھر نیچے کی طرف اترا یعنی مخلوق کی طرف تبلیغ احکام کے لیے نزول کیا، بس اسی جہت سے کہ وہ اوپر کی طرف صعود کر کے انتہائی درجہ قرب تام کو پہنچا، اور اس میں اور حق میں کوئی حجاب نہ رہا، اور پھر نیچے کی طرف اس نے نزول کیا اور اس میں اور خلق میں کوئی حجاب نہ رہا، یعنی چونکہ وہ اپنے صعود اور نزول میں اتم و اکمل ہوا اور کمالات انتہائیہ تک پہنچ گیا، اس لیے دو قوسوں کے بیچ میں یعنی وتر کی جگہ میں جو قطر دائرہ ہے اتم و اکمل طور پر اس کا مقام ہوا، بلکہ وہ قوس الوہیت اور قوس عبودیت کی طرف اس سے بھی زیادہ تر جو خیال و گمان و قیاس میں نہیں آ سکتا نزدیک ہوا۔ مثلا صورت ان دو قوسوں کی یہ ہے، قوس اعلیٰ وجود قدیم، قوس اسفل وجود حادث و ممکن۔ اس شکل میں جو خط مرکز دائرہ کو قطع کرتا ہے یعنی جو قطر دائرہ ہے وہی کعبہ قوسین یعنی دونوں قوسوں کا وتر ہے۔ جاننا چاہیے کہ دونوں قسم وجود واجب اور ممکن کے ایک ایسے دائرے کی طرح ہیں کہ جو خط گزرندہ بر مرکز سے دو قوسوں پر منقسم ہے، وہی خط جو قطر دائرہ ہے جس کو قرآن شریف میں قاب قوسین سے تعبیر کیا ہے، اور عام بول چال علم ہندسہ میں اس کو وتر قوسین کہتے ہیں، وہ ذات مفیز اور مستفیض میں بطور برزخ واقع ہے کہ جو اپنے اخص کمال میں جو انتہائی درجہ کمالات کا ہے نقطۂ مرکز دائرہ سے جو وتر قوس کا درمیانی نقطہ ہے مشابہت رکھتا ہے۔ یہی نقطہ تمام کمالات انسان کامل کا دل ہے جو قوس الوہیت و عبودیت کی طرف
بخطوط مساویہ نسبت رکھتا ہے، اور یہی نقطہ عرفہ نقاط ان خطوط عمودیہ کا ہے جو محیط سے قطر دائرہ تک کھینچے جائیں، اگرچہ وتر قوسین اور بہت سے ایسے نقاط سے تالیف یافتہ ہے جو در حقیقت کمالات روحانیہ صاحب وتر کے صور محسوسہ ہیں، لیکن بجز ایک نقطہ مرکز کے، اور جس قدر نکات وتر ہیں ان میں دوسرے انبیاء اور رسل و ارباب صدق و صفا بھی شریک ہیں، اور نقطہ مرکز اس کمال کی صورت ہے کہ جو صاحب وتر کو بنسبت جمیع دوسرے کمالات کے اعلیٰ و ارفع و اخص و ممتاز طور پر حاصل ہے، جس میں حقیقی طور پر مخلوق میں سے کوئی اس کا شریک نہیں، ہاں اتباع و پیروی سے ذلی طور پر شریک ہو سکتا ہے۔ اب جاننا چاہیے کہ دراصل اسی نقطہ وسطی کا نام حقیقت محمدیہ ہے، جو اجمالی طور پر جمیع حقائق عالم کا منبع و اصل ہے، اور در حقیقت اسی ایک نقطہ سے خط وتر انبساط و امتداد پذیر ہوا ہے، اور اسی نقطہ کی روحانیت تمام خط وتر میں ایک ہویت ساریہ ہے، جس کا فیض اقدس اس سارے خط کو تعین بخش ہو گیا ہے۔ عالم جس کو متصوفین اسماء اللہ سے تعبیر کرتے ہیں، اس کا اول و اعلیٰ مظہر جس سے وہ علی وجہ تفصیل صدور پذیر ہوا ہے، یہی نقطہ درمیانی ہے جس کو اصطلاحات اہل اللہ میں نفسی نقطہ احمد مجتبیٰ و محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھتے ہیں، اور فلاسفہ کی اصطلاحات میں عقل اول کے نام سے بھی موسوم کیا گیا ہے، اور اس نقطے کو دوسرے وتری نقاط کی طرف وہی نسبت ہے جو اسم اعظم کو دوسرے اسماء الہیہ کی طرف نسبت واقع ہے۔ غرض سرچشمہ رموز غیبی و مفتاح کنوز لا ریبی اور انسان کامل دکھلانے کا آئینہ یہی نقطہ ہے، اور تمام اسرار مبدأ و معاد کی علت غائی اور ہر یک زیر و بالا کی پیدائش کی لمیت یہی ہے، جس کے تصور بالکنہ و تصور بکنہ سے تمام عقول و افہام بشریہ عاجز ہیں، اور جس طرح ہر یک حیات خدائے تعالیٰ کی حیات سے مستفاض، اور ہر یک وجود اس کے وجود سے ظہور پذیر، اور ہر یک تعین اس کے تعین سے خلت پوش ہے، ایسا ہی نقطہ محمدیہ جمیع مراتب اکوان اور خطائر امکان میں باذن ہی تعالی حسب استعدادات مختلفہ و طباع متفاوتہ مؤثر ہے، اور چونکہ یہ نقطہ جمیع مراتب الہیہ کا ذلی طور پر اور جمیع مراتب کونیہ کا منبعی و اصلی طور پر جامع بلکہ انہی دونوں کا مجموعہ ہے، اس لیے یہ ہر یک مرتبہ کونیہ پر جو عقول و نفوس کلیہ و جزیہ و مراتب طبیعہ الی آخر تنزلات وجود سے مراد ہے، اجمالی طور پر احاطہ رکھتا ہے۔ ایسا ہی ذل الوہیت ہونے کی وجہ سے مرتبہ الہیہ سے اس کو ایسی مشابہت ہے جیسے آئینے کے عکس کو اپنے اصل سے ہوتی ہے، اور امہات صفات الہیہ یعنی حیوات علم میں ارادہ قدرت سمع بصر کلام ماں اپنے جمیع فروع کے اتم و اکمل طور پر اس میں انعکاس پذیر ہیں۔ اس نقطہ مرکز کو جو برزخ بین اللہ و بین الخلق ہے، یعنی نفسی نقطہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجرد کلمت اللہ کے مفہوم تک محدود نہیں کر سکتے، جیسا کہ مسیح کو اس نام سے محدود کیا گیا ہے، کیونکہ یہ نقطہ محمدیہ ذلی طور پر مستجمع جمیع مراتب الوہیت ہے۔ اسی وجہ سے تمثیلی بیان میں حضرت مسیح کو ابن سے تشبیہ دی گئی ہے، بباعث اس نقصان کے جو ان میں باقی رہ گیا ہے، کیونکہ حقیقت عیسویہ مظہر اتم میں صفات الوہیت نہیں ہے، بلکہ اس کی شاخوں سے ایک شاخ ہے، برخلاف حقیقت محمدیہ کے کہ وہ جمیع صفات الہیہ کا اتم و اکمل مظہر ہے، جس کا ثبوت عقلی و نقلی طور پر کمال درجے پر پہنچ گیا ہے۔ سو اسی وجہ سے تمثیلی بیان میں ذلی طور پر خدائے قادر و ذوالجلال سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانی کتابوں میں تشبیہ دی گئی ہے، جو ابن کے بجائے اب ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم کا اضافی طور پر ناقص ہونا اور قرآنی تعلیم کا سب الہامی تعلیموں سے اکمل و اتم ہونا، وہ بھی در حقیقت اسی بنا پر ہے، کیونکہ ناقص پر ناقص فیضان ہوتا ہے اور اکمل پر اکمل۔ اور جو تشبیہات قرآن شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
ذلی طور پر خداوند قادر و مطلق سے دی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک یہی آیت ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، سورۃ النجم آیت 9-10، یعنی وہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ترقیات کاملہ قرب کی وجہ سے 2 قوسوں میں بطور وتر کے واقع ہے، بلکہ اس سے نزدیک تر۔ اب ظاہر ہے کہ وتر کی طرف اعلیٰ میں قوس الوہیت ہے، سو جب کہ نفس پاک محمدی اپنے شدت قرب اور نہایت درجے کی صفائی کی وجہ سے وتر کی حد سے آگے بڑھا اور دریائے الوہیت سے نزدیک تر ہوا، تو اس ناپیدا کنار دریا میں جا پڑا اور الوہیت کے بحر اعظم میں ذرہ بشریت گم ہو گیا۔ اور یہ بڑھنا نہ مستحدث اور جدید طور پر بلکہ وہ ازل سے بڑا ہوا تھا، اور ذلی اور مستعار طور پر اس بات کے لائق تھا کہ آسمانی صحیفے اور الہامی تحریریں اس کو مظہر اتم میں الوہیت قرار دیں اور آئینہ حق نما اس کو ٹھہراویں۔ پھر دوسری آیت قرآن شریف کی جس میں یہی تشبیہ نہایت اصفا و اجلا طور پر دی گئی ہے، یہ ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، سورۃ الفتح آیت 11۔ یعنی جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ خدا سے بیعت کرتے ہیں، خدا کا ہاتھ ہے جو ان کے ہاتھوں پر ہے۔ واضح ہو کہ جو لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے تھے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کیا کرتے تھے، اور مردوں کے لیے یہی طریق بیعت کا ہے۔ سو اس جگہ اللہ تعالیٰ نے بطریق مجاز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو اپنی ذات اقدسی قرار دے دیا اور ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا۔ یہ کلمہ مقام جمع میں ہے جو بوجہ نہایت قرب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بولا گیا ہے، اور اسی مرتبہ جمع کی طرف جو محبت تامہ 2 طرفہ پر موقوف ہے اس آیت میں بھی اشارہ ہے۔ ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، سورۃ الانفال آیت 18۔ تو نے نہیں چلایا، خدا نے ہی چلایا جبکہ تو نے چلایا۔ ایسا ہی یہ اشارہ اس دوسری آیت میں پایا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سورۃ الزمر آیت 54۔ یعنی ان کو کہہ دے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر اسراف کیا، یعنی ارتکاب کبائر کیا، تم خدا کی رحمت سے نا امید مت ہو، وہ تمہارے سب گناہ بخش دے گا۔ اب ظاہر ہے کہ بنی آدم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بندے نہیں ہیں، بلکہ سب نبی و غیر نبی خدا تعالیٰ کے بندے ہیں، لیکن چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مولا کریم سے قرب اتم یعنی تیسرے درجے کا قرب حاصل تھا، تو یہ سخن بھی مقام جمع سے سرزد ہوا، اور مقام جمع قاب قوسین کا مقام ہے جس کی تفاصیل کتب تصوف میں موجود ہے۔ ایسا ہی اللہ تعالیٰ نے مقام جمع کے لحاظ سے کئی نام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے رکھ دیے ہیں جو خاص اس کی صفتیں ہیں، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نہایت تعریف کیا گیا۔ سو یہ غائب درجے کی تعریف حقیقی طور پر خدا تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، مگر ذلی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ ایسے ہی قرآن شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نور جو دنیا کو روشن کرتا ہے، اور رحمت جس نے عالم کو زوال سے بچایا ہوا ہے آیا ہے، اور رؤوف الرحیم جو خدا تعالیٰ کے نام ہیں۔ ان ناموں سے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پکارے گئے ہیں، اور کئی مقام قرآن شریف میں اشارات و تصریحات سے بیان ہوا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مظہر اتم الوہیت ہیں، اور ان کا کلام خدا کا کلام، اور ان کا ظہور خدا کا ظہور، اور ان کا آنا خدا کا آنا ہے۔ چنانچہ قرآن شریف میں اس بارے میں ایک یہ آیت بھی ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، سورۃ بنی اسرائیل آیت 82۔ حق آیا اور باطل بھاگ گیا، اور باطل نے بھاگنا ہی تھا۔ حق سے مراد اس جگہ اللہ جل شانہ اور قرآن شریف اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور باطل سے مراد شیطان اور شیطان کا گروہ اور شیطانی تعلیمیں ہیں۔ سو دیکھو اپنے نام میں خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کر شامل کر لیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور فرمانا خدا تعالیٰ کا ظہور فرمانا ہوا۔
ایسا جلالی ظہور جس سے شیطان ماں اپنے تمام لشکروں کے بھاگ گیا اور اس کی تعلیمیں ذلیل اور حقیر ہو گئیں اور اس کے گروہ کو بڑی بھاری شکست آئی۔ اسی جامعیت تامہ کی وجہ سے سورہ آل عمران جز 3 میں مفصل یہ بیان ہے کہ تمام نبیوں سے عہد و اقرار لیا گیا کہ تم پر واجب و لازم ہے کہ عظمت و جلالیت شان خاتم الرسل پر جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ایمان لاؤ اور ان کی اس عظمت اور جلالیت کی اشاعت کرنے میں بدل و جان مدد کرو۔ اسی وجہ سے حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر تا حضرت مسیح کلمت اللہ جس قدر نبی و رسول گزرے ہیں وہ سب کے سب عظمت و جلالیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرتے آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توریت میں یہ بات کہہ کر کہ خدا سینا سے آیا اور سعیر سے طلوع ہوا اور فاران کے پہاڑ سے ان پر چمکا، صاف جتلا دیا کہ جلالیت الہی کا ظہور فاران پر آ کر اپنے کمال کو پہنچ گیا اور آفتاب صداقت کی پوری شعاعیں فاران پر ہی آخر ظہور پذیر ہوئیں۔ اور وہی توریت ہم کو یہ بتلاتی ہے کہ فاران مکہ معظمہ کا پہاڑ ہے جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جد امجد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سکونت پذیر ہوئے۔ اور یہی بات جغرافیہ کے نقشوں سے بپایہ ثبوت پہنچتی ہے، اور ہمارے مخالف بھی جانتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں سے بجز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رسول نہیں اٹھا۔ سو دیکھو حضرت موسیٰ سے کیسی صاف شہادت دی گئی ہے کہ وہ آفتاب صداقت جو فاران کے پہاڑ سے ظہور پذیر ہوگا اس کی شعاعیں سب سے زیادہ تیز ہیں، اور سلسلہ ترقیات نور صداقت اس کی ذات جامع برکات پر ختم ہے۔